مجھے ہجر نہ دے از قلم صبا بغل پارٹ 1۔ وہ سفید شلوار قمیض پر ملبوس لال دوپٹے کا گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ اس میں سے بغور اس کا چہرہ دکھ رہا تھا جسے وہ اپنا آپ سونپنے جا رہی تھی۔ اسے رحم کی امید تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ رحم کرے گا، اس کے بھائی پر، اسے جیل سے رہائی دلوا دے گا۔ وہ سب ستم خود پر برداشت کرنے کو تیار تھی، بس اپنے بھائی کی آزادی چاہتی تھی۔ مجھ سے کوئی رحم کی امید مت رکھنا مریم قریشی، نہ رحم تم پر ہوگا نہ تمہارے بھائی پر، سمجھی؟ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو ان ظالم سیاستدانوں کے رحم کی امید کر بیٹھی۔ اتنا سوچ کر اس نے اپنے سر پر چت لگائی۔ اس کی زیر لب کہی بات وہ سن چکا تھا۔ آج بھی لیٹ؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی رابعہ نے کہا۔ وہ نڈھال سی ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھی۔ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی آفس کا کیبن تھا۔ کیا کروں، ہو جاتی ہے لیٹ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تم مس غنی، اب آپ کو باس نے بلایا ہے۔ رابعہ نے باس کا میسج دیا اسی کے انداز میں۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ باس نے؟ شٹ، دن کی شروعات میں ہی بے عزتی تو پورا دن بے عزتی ہی بے عزتی، کلس کے سوچا اس نے۔ دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ اجازت مانگے بغیر ہی وہ اندر آ گئی تھی۔ شاید وہ اسی طرح کرنے کی عادی تھی۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بغیر سلام دعا کیے وہ ڈائریکٹ اپنی بات کہے گئی۔ فرسٹ آف آل، یہ آپ کے گھر کا کوئی دروازہ نہیں ہے کہ جسٹ نوک کیا اور آ گئی بغیر اجازت مانگے اور بغیر اجازت ملے۔ اینڈ سیکنڈلی، یہ کبھی مت بھولیے گا کہ آپ کے باس کا روم ہے۔ گریٹنگ کرنا اور پھر ان کی اجازت ملنے پر اپنی بات کہنا رول ہے۔ وہ شوق ہو کر اس کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی۔ نئے بندے کو باس کی کرسی پر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ سر ایاز کو ایکسپیکٹ کرتی ہوئی بولی تھی کیونکہ وہ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے تھوڑی لینینسی دے دیتے تھے۔ کبھی کبھار زیادہ بے عزتی کر جاتے کیونکہ وہ بھی زیادہ ہی پھیل جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو عزت افزائی کر کے دوبارہ ٹریک پہ لانا پڑتا تھا۔ 5 دن کے بعد آئی ہیں اور وہ بھی لیٹ۔ ایک آپ ہی آفس کی ایسی سٹاف ہے جو اتنی کیئرلیس ہے۔ وہ لمحے کے لیے سر نہ اٹھا سکی اور سر تھا کہ جھکتا چلا گیا۔ مس غنی، ان کی طبعی انداز پر اس نے سر اٹھایا۔ یس سر، وہ نظریں جھکا کے دوبارہ بولی۔ آئندہ سے آپ لیٹ ہوئی تو مجبوراً مجھے آپ کو ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا۔ میری وارننگ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے۔ جی سر۔ وہ اب تک نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یو مے لیو ناؤ، انہوں نے غصے سے کہا۔ یس سر، اور وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ فیمیل ٹوائلٹ گئی اور وہاں پر رکے ہوئے آنسو بہا کر آئی۔ یا خدا، کیا کروں؟ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ابھی اتنا سوچا تھا کہ کسی کے قدموں کی چھاپ دروازے کے قریب محسوس ہوئی تو جلدی سے چہرہ صاف کر کے دوبارہ باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ نئے باس نے خوب عزت افزائی کر دی؟ رابعہ نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ خوب دوستی نبھائی، بتا نہیں سکتی تھی کہ نیا باس آیا ہے؟ کمال کی دوست تو تم ہو۔ 5 دن کون سا تم نے رابطہ رکھا جو تمہیں بتاتی؟ جب چھٹی پہ جاتی ہو تو غائب ہو جاتی ہو اور دوستی کی دہائی ایسے دے رہی ہو جیسے دوستی کے میدان میں تم نے تو اعلیٰ جھنڈے گاڑے ہوں۔ رابعہ اس کے طنز پر خوب سنا رہی تھی اور وہ چپ ہو گئی۔ اچھا یار، سوری، مجھے بتانا چاہیے تھا اس نئے باس کا، تاکہ تم تھوڑا تیار ہو جاتی۔ جانتی ہوں کہ تم سر ایاز سے ریلیکس ہو کے بات کرتی تھی، مگر اب تمہیں کوئی زیادہ پرابلم تو نہیں ہوئی؟ اب کے رابعہ نے فکر سے کہا۔ اس کے چہرے کے سرخ پن سے رابعہ کو احساس ہوا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اس لیے ایک دم اپنا لہجہ بدل کر نرم لہجے میں فکر مندی سے اس نے پوچھا۔ پرابلم کیا ہونی ہے؟ بس تھوڑا اکڑ اور غرور زیادہ ہے، اسی لیے فرسٹ لاسٹ وارننگ دی ہے۔ اگر لیٹ ہو جاتی ہوں تو جاب سے نکال دیں گے۔ کیا پتا ان کے نکلنے سے پہلے میں خود ہی جاب چھوڑ دوں۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ خود کو اب تک سنبھال چکی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ اتنی بہترین جاب چھوڑنے کی بات کیسے کی؟ کراچی کی سب سے بڑی کمپنی میں ہم جاب کر رہے ہیں اور خود کو سدھارنے کے بجائے جاب چھوڑنے کا تم سے کس نے کہا؟ رابعہ ایسی ہی تھی، اس کے لیے احساس فکر رکھنے والی۔ اچھا بابا، غلطی ہوگی، اب ایسا نہیں سوچوں گی اور خود کو سدھاروں گی۔ اب کام کریں، بہت کام ہے آج، اس نے کہا۔ پھر پورا دن وہ مصروف رہی، ایون لنچ کا بھی ٹائم نہ مل سکا۔ او لال دوپٹے والی، تیرا نام تو بتا۔ وہ غصے میں پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اپنے بچپن کی فرینڈ کو نوٹ دینے آئی تھی۔ اس بےہودہ لڑکے کا اپنے اوپر ایسا کمنٹ اسے زہر لگا۔ بلیک شلوار قمیض پر لال دوپٹہ، وہی ایک ہی تو تھی وہاں کی لڑکی۔ رکو، اپنا نام تو بتا کر جاؤ، عمر نے لوفرانہ انداز میں کہا، اب کہ وہ اس کا راستہ روک چکا تھا۔
ہٹو میرے راستے سے ورنہ تمہارے گال پہ مجھے اپنا نام لکھنا پڑے گا، مریم نے غصے سے کہا اور اپنا ہاتھ گھمایا اس کے سامنے۔ تو پھر اپنے ہونٹوں سے لکھ دو جانے من۔ وہ بلا کا ڈھیٹ شخص تھا، وہ اسے ہونٹ اور گال کا اشارہ دے رہا تھا۔ وہ کلس کے رہ گئی۔ سب تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے روکے اس کی بدتمیزی سے۔ اس سے پہلے واقعی وہ اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارتی، کسی نے اس کا بازو دبوچا اور خود کی طرف کھینچا۔ چلو یہاں سے، نور نے اسے آنکھیں دکھائی اور اسے کھینچ کے لے کے جانے لگی۔ چھوڑو مجھے، ابھی بتاتی ہوں اسے اس کی اوقات، سمجھتا کیا ہے خود کو، وہ غصے سے بولی۔ شٹ اپ، وہ اس کی بغیر سنے سے لے جا رہی تھی کھینچتے ہوئے۔ عمر اسے گہری نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ مریم اسے گھور رہی تھی اور عمر اسے ایک آنکھ مارنا نہیں بھولا۔ وہ اس کی ڈٹائی اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تو مس نور جانتی ہے اسے، تمہیں بھی جان لیں گے لال دوپٹے والی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جب کہ باقی تماشائی لوگ ادھر ادھر ہو کے چہبگیاں کرنے لگے تھے۔ کیا بات ہے یار، لگتا ہے تیرا اگلا ٹارگٹ یہ ہے۔ جمشید نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا، تم تو جانتے ہو عمر گیلانی کو ٹارگٹس بہت پسند ہیں۔ اس کا انداز مغرورانہ تھا۔ کچھ لمحے ٹھہر کر دوبارہ سے کہنے لگا، تم تو مجھے جانتے ہو، میں اپنے ٹارگٹ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ عمر نے شان بے نیازی سے کہا، ہم تجھے اچھے سے جانتے ہیں یار۔ اسی وقت اسی کے دو اور دوستوں نے کہا، یہ بات تو تم لوگ جانتے ہو وہ لڑکی نہیں جانتی، اور بہت جلد میں اسے یہ بات سمجھانے والا ہوں۔ عمر نے پرسوچ انداز میں کہا، آگے کا کیا پلان ہے؟ جمشید نے پوچھا۔ اس پر نظر رکھو یونی میں، اور اس کی پل پل کی خبر دو۔ وہ انگلی پر اپنی گاڑی کی چابی گھماتا ہوا چلا گیا اور اس کے دوست اس کے پیچھے چلنے لگے۔ کیا ضرورت تھی مجھے روکنے کی؟ ایک تھپڑ مارتی تو سیدھا ہو جاتا، مریم نے غصے سے کہا۔ نور اسے کھینچتی ہوئی گارڈن میں لے آئی۔ مریم کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا، سوچ سوچ کر کہ کتنا بدتمیز شخص تھا۔ پاگل ہو تم، اور انتہائی بے وقوف بھی، جسے غصے میں اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ کس سے دشمنی مول لے رہی ہو۔ وہ کوئی عام سا گلی کا گنڈا نہیں ہے، بلکہ تمہیں پتا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ نور نے اس سے زیادہ تیز لہجے میں کہا، وہ بھی ضبط کی انتہا پر تھی۔ مریم اسے غصے سے گھور کے رہ گئی۔ شکر ہے تم نے غصے میں سے تھپڑ نہیں مارا، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ کیا کر سکتا ہے۔ نور نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جس کا بھی بیٹا ہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ واقعی میں اسے تھپڑ مار دیتی اگر تم بیچ میں نہ آتی۔ وہ عاصم احد گیلانی کا بیٹا ہے، یہ شہر ان کا ہے، سیاست کا ایک بہت بڑا جانا مانا نام ہے ان کا۔ ہماری حیثیت ان کے سامنے چونٹی کے برابر ہے، سمجھی؟ انہوں نے اسے واضح لفظوں میں فرق بتایا، ان کی اور اپنی حیثیت کا۔ جانتی ہو، جب یہی چونٹی ہاتھی کے ناک یا کان میں گھس جائے تو اسے نچاتی ہے، اسی لیے چونٹی کو بھی ہلکا نہ لو، سمجھی؟ مریم نے فقریہ لہجے میں کہا، پر نور اس کی بات سے ذرا بھی امپریس نہیں ہوئی، بلکہ تنزین کہا، یہ کہاوتیں کہانیوں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہم عام عوام کا ان لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں، ہو سکے تو معافی مانگ کر بات ختم کر لینا، ورنہ ہمارے گھر بیٹھنے کی نوبت نہ آ جائے۔ نور اس کی بات چٹکیوں میں اڑا کر اسے سمجھانے لگی، تم سمجھ رہی ہو میں اس کا گریبان پکڑ کر اسے دوبارہ لڑنے چلی جاؤں گی؟ بس نہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، میں اس کے دوبارہ منہ نہیں لگنا چاہتی، پر اگر میرے منہ لگا تو میں بھی نہیں چھوڑنے والی ہوں، مریم نے چڑھ کر کہا۔ اف مریم، تم نہیں سدھر سکتی، یہ گلی محلے کی معمولی لڑائیاں نہیں ہے، کل کو کوئی بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تم دور رہنا اس عمر سے۔ نور نے ماتھا پیٹا اس کے ہر انداز پر۔ میں تو اس بےہودہ شخص سے دور ہی رہنا چاہتی ہوں، مریم نے کلس سے کہا۔ اچھا بس خیال کرنا، نور نے آرام سے کہا۔ ٹھیک ہے نور، مریم نے کہا۔ کچھ دیر وہ باتیں کرتی رہی اور پھر مریم نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے نور، بعد میں ملتے ہیں، ابھی میں کلاس لینے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارا لائبریری میں ویٹ کرتی ہوں، پھر واپس ساتھ چلیں گے، میری ویسے بھی اب کوئی کلاس نہیں ہے۔ نور نے اسے تفصیل سے آگے کا پروگرام بتایا۔ پھر مریم کلاس لینے چلے گئی جبکہ نور لائبریری کی طرف چلی گئی۔ آج بہت کام کی وجہ سے اسے لیٹ ہو گئی تھی، وہ جانے والی تھی، اسی وقت اکرام صاحب آ گئے جو باس کے آرڈرز پہنچاتے تھے۔ سب کو ایک طرح سے انچارج سی حیثیت تھی ان کی۔ مس غنی، اس کے کیبن پر آ کر اسے بلایا۔ جی سر۔ نیلم 3 دن کی چھٹی پر ہے، اسی لیے یہ 3 دن باس کی سیکرٹری کے کام آپ انجام دیں گی، اور مس رابعہ آپ ان کے کام کی کو دیکھیں گی۔
اکرام صاحب نے باس کا فیصلہ بتایا، جسے سن کر وہ شوق ہو کر دیکھنے لگی۔ چند لمحے لگے اسے خود کو سنبھالنے میں، اور اس نے سنبھل کر کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ رابعہ ان کی سیکرٹری؟ مس غنی، ہم نے آپ سے رائے نہیں مانگی، جو کہا ہے آپ کو وہی کرنا ہے۔ پہلے بھی سر ایاز کے کام آپ ہی کرتی تھی، ان کے سیکرٹری جب چھٹی پر ہوتی تھی۔ اکرام کے دو ٹوک انداز پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ سوری سر، کل سے سنبھال لوں گی سارا کام، اس نے شرمندگی سے کہا۔ اتنا کہہ کر اکرام صاحب چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی رابعہ نے کہا، کیا جب تک سر ایاز تھے تب تک تم نے بہت مزے لیے؟ یہی اکرام صاحب کتنی عزت کرتے تھے تمہاری، اور کس طرح بات کرتے تھے، اور دیکھو آج ان کا لہجہ۔ رابعہ کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اف یہ منحوس یہاں بھی آ گیا، مریم نے منہ بنا کر کہا۔ وہ اس وقت دونوں کینٹین میں تھی۔ نور نے پلٹ کر دیکھا، وہ اپنے گروپ کے ساتھ کینٹین میں داخل ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے چلتے ہیں یہاں سے، ہمارا یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں، نور نے محتاط لہجے میں کہا۔ چھوڑو، 2 دن ہو گئے ہیں، اس بات کو بھول گیا ہوگا، مریم نے بے نیازی سے کہا۔ اب نور اسے کیا بتاتی کہ کل ہی عمر گیلانی نے اس کا رستہ روک کر کہا تھا، اپنی دوست سے کہنا مجھے وہ پسند آ گئی ہے، مجھ سے دوستی تو اسے کرنی ہی پڑے گی، اپنی دوست کو سمجھا دینا۔ عمر گیلانی اس کے ہی ڈپارٹمنٹ کا ہی تھا، اسی لیے اس نے نور کو کہا تھا، پر نور مریم کی جعلی طبیعت سے واقف تھی، اس لیے اسے بتایا ہی نہیں۔ پر اب نور کو فکر ہو رہی تھی مریم کی۔ وہ دونوں سائڈ ہو کر بیٹھی تھی تاکہ عمر کی نظر ان پہ نہ پڑے، اور وہ اس کا گروپ ان سے ایک ٹیبل چھوڑ کر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان دونوں پہ پڑی، ان کی ٹیبل کی طرف پڑھا۔ کیا حال ہے تمہارے میرے دل کی رانی؟ کہاں گم ہو؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بھی کبھی چکر لگا لیا کرو، تمہارا دیدار آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، عمر نے لوفرانہ انداز میں کہہ کر ان کے پاس ایک کرسی خالی تھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ نور مریم کا ہاتھ تھامتی اٹھنے لگی۔ عمر گیلانی نے ہاتھ آگے کیا، جس وجہ سے ان دونوں کو رکنا پڑا۔ نور آگے تھی اور مریم اس کے پیچھے تھی۔ رک جاؤ کچھ دیر یار، دیدار یار ابھی مکمل کہاں ہوا ہے، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ اب کہ مریم کی برداشت سے باہر تھا یہ سب، وہ نور کو پیچھے دھکیلتی خود آگے ہو اور کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ہاں بولو، پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ سمجھ نہیں آتا تم جیسے میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سمجھے؟ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہوں، اپنے ٹائپ کی بنا لوں گا تمہیں، تم دوستی کا ہاتھ تو بڑھاؤ تو صحیح۔ گھنی نظروں سے اس کا ایکس رے کرتے وہ بولا تھا۔ مریم سب کا گھونٹ پیتی بولی، آخری دفعہ کہہ رہی ہوں اپنی حد میں رہو، اور آئندہ میرا رستہ مت روکنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شعلہ برستی آنکھوں سے اسے گھورا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا جانے من، بہت تڑپا رہی ہو، ویسے تڑپ کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، تم سے کھیلنے کا اپنا مزہ ہے، وہ سینہ ملتا بولا، اس کے ہر ایک انداز میں۔ شٹ اپ، چپ کر جاؤ، بکواس بند کرو اپنی، شرم نام کی تو کوئی چیز ہی تمہیں چھو کر نہیں گزری، تم سکھا دو، وہ آنکھ مارتا بولا، تمہارے منہ لگنا ہی بیکار ہے، وہ جانے لگی۔ نور کا ہاتھ تھامتی وہ اس ڈھیٹ شخص سے تنگ آ گئی تھی، اور اس کی بکواس سے، اس سے زیادہ اس کی ہمت نہ تھی اس کی بکواس سننے کی، اسے جانا بہتر لگا۔ پر تم سے منہ لگنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اتنا کہہ کر عمر گیلانی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس یہیں تک مریم کی برداشت تھی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، ایسا لگا سب کو سانپ سونگھ گیا ہو اور ہر طرف خاموشی چھا گئی ہو۔ دونوں کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، دونوں کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ تمہاری تو، وہ غصے سے دھاڑا اس کی طرف بڑھا، منہ توڑ دوں گا تمہارا، وہ اس کی طرف بڑھا۔ جارحانہ انداز میں مریم پیچھے کی طرف ہوئی، اس سے پہلے وہ واقعی اس پر کوئی کاروائی کرتا جمشید نے عمر گیلانی کو پکڑا۔ چھوڑو عمر، تماشا نہ کرو، وہ ڈر گیا تھا اس کے جذباتی پن سے۔ چھوڑو مجھے، ابھی اسی وقت اوقات بتاتا ہوں۔ اس کے ارادوں کو سمجھتے اس کے دو اور دوست آگے بڑھے اور اس کو روکنے لگے۔ ڈر کے مارے وہ دونوں بھی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ عمر گیلانی کو لے کر پارکنگ کی طرف آئے اور گاڑی میں زبردستی بٹھا کر لے گئے تھے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اتنی گھٹیا بات عمر نے کی تھی میرے لیے، مریم نے اس سے کہا۔ کیا بتاتی؟ تیرے غصے سے ڈر کے نہیں بتایا، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ تھا۔ کیا ہوا؟ کیا فائدہ تھا میرا؟ پھر بھی میرا فائدہ تو کچھ نہ ہوا، مریم نے تن سے کہا، جس پر اس نے لمبی سانس چھوڑتے ہوئے کہا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، تم نے اسے تھپڑ مار دیا، وہ بدلہ ضرور لے گا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور تھپڑ مار دیا۔ کیا کروں اب؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا،
وہ دونوں اس وقت شدید پریشانی کا شکار تھے۔ میرا خیال ہے ابھی یوں نہیں نہ آؤ، ورنہ عمر گیلانی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بھائی کو بتا دو، سب وہی تمہارا رکھوالا ہے، وہی کرے گا تمہاری رکھوالی۔ وہی اس کی ایک دوست تھی جو ہر مشکل وقت کے وقت اس کو مشورہ اور کام آتی تھی۔ یار بھائی کو میں کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتی، میرا لاسٹ سیمیسٹر ہے، اٹینڈنس کم ہے تو بیٹھنے نہیں دیں گے پیپر میں ٹیچر۔ فی الحال کچھ دن صبر کرو، نکل آئے گا اس بات کا بھی حل، پہلے بھائی کو بتا دو۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مریم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ سب اس وقت فارم ہاؤس پر تھے۔ میری بات سن، جمشید اس کی طرف بڑھا۔ دور ہو جاؤ میری نظر سے، عمر گیلانی نے غصے سے کہا۔ یار سمجھنے کی کوشش کرو، جو ہوا غلط ہوا، چھوڑو اس مریم کو، اس سے بہترین لڑکیاں لا دوں گا، بستر پر ہوں گی تمہارے۔ جمشید نے اسے جوش سے کہا۔ مجھے مریم ہی چاہیے۔ اس نے حرام مشروب منہ کو لگایا، اس کا لہجہ ضدی اور ہر ٹرن تھا۔ چھوڑ اسے، دفع کر، مشروب کا گلاس اس سے لیتے ہوئے جمشید نے کہا، کیونکہ وہ کافی پی چکا تھا۔ تو دفع ہو جا یہاں سے، نہیں ہے تو میرا دوست، ورنہ اسے لاتا زبردستی یہاں، نہ کہ مجھے زبردستی یہاں لے آیا۔ وہ نشے میں دھت منتشر لہجے میں بول رہا تھا، وہ مکمل بہکا ہوا تھا اس نشے میں۔ عمر تو کوئی گلی کا گنڈا نہیں ہے جس کے گنڈے دوست یہ گھٹیا کام کریں۔ تو نہیں جانتا کہ تو اتنے بڑے سیاستدان کا بیٹا ہے، تیرا باپ الیکشن میں کھڑا ہے، تیری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کی سیٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جمشید نے اسے سہولت سے سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ اتنے نشے میں تو اس حالت میں نہیں تھا کہ اس کی بات کی گہرائی سمجھ سکے۔ میں نہیں جانتا کچھ، نہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے، بس مجھے اس وقت مریم چاہیے۔ جمشید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سمجھنے کے موڈ میں، اس لیے اسے اس وقت سمجھانا بیکار ہے۔ بہتر یہی تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں جس طرح باقی دوست اپنی بے عزتی کروا کے جا چکے تھے۔ ان دوستوں اور جمشید میں بڑا فرق تھا۔ جمشید اس کا سچا پکا دوست تھا، اسی لیے وہ اس کے ہر معاملے میں بھلائی چاہتا، اور ویسے بھی ان کے باپ آپس میں دوست تھے اور انکل ہمیشہ اسے عمر کا خیال رکھنے کا کہتے تھے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جمشید اٹھ کر چلا گیا۔ وہ فون کرنا نہیں بھولا اس کے باپ کو اس کی حالت بتائی۔ آج وہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ نئے باس کی سیکرٹری کا کام اسے کرنا تھا۔ آفس کا ماحول اچھا تھا، اس لیے وہ سر ایاز کی سیکرٹری کی چھٹی کی صورت میں وہ یہ کام بخوشی سر انجام دے دیتی تھی، پر آج دل پر پتھر رکھ کر یہ کام کر رہی تھی۔ وہ وقت سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ آج نیلم کی ڈائری لے کر وہ سر کی میٹنگ کا شیڈیول سیٹ کر رہی تھی، کال ملا کر کنفرم بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ۔ اب ریلیکس ہو کر وہ روم سے باہر آئی اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھی تاکہ اپنے رہے کام بھی کر سکے۔ اس کی ادنا سی کوشش تھی اپنی گھبراہٹ پہ قابو پانے کی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو یار؟ رابعہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو، خود پر قابو پا کر اپنے تاثرات نارمل کیے۔ کچھ تو ہے، اتنے وقت بعد تم کو پہلی کی طرح پریشان دیکھا ہے، جیسے تم یہاں فرسٹ ٹائم آئی ہو۔ وہ اسے جانتی نظروں سے دیکھتے بولی تھی۔ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، بس نئے باس کی سیکرٹری والا کام کرنے کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ تم تو ایسے ظاہر کری ہو جیسے کوئی نیا کام ہے اور کوئی نیا کام تم سے کروایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کام تم سر ایاز کے لیے سر انجام دے چکی ہو، پھر مسئلہ کیا ہے؟ تم تو نیلم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہو یہ سب۔ رابعہ کے لیے حیرت کا باعث تھا اس کا رویہ۔ ماتھے پہ آیا پسینہ بار بار صاف کر رہی تھی وہ۔ رابعہ، بات کی کھال نکالنا چھوڑ دو، تمہیں سی آئی ڈی میں ہونا چاہیے، یہاں نہیں۔ اب کہ وہ اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی یہ ڈرامہ اس کی کمزوری ہے۔ میرا فیوریٹ سیریل۔ پتہ ہے کل کی ایپیسوڈ میں کیا ہوا؟ کیا سسپینس تھا یار، کیا بتاؤں۔ اس کی ٹیپ شروع ہو گئی تھی۔ وہ کھڑی مسکرا رہی تھی رابعہ کی بات پر۔ اسی وقت کسی نے کھانس کر کہا، تو پھر کون تھا ان میں سے قاتل؟ وہ جو اس کی پارٹیشن پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی اچانک بوکھلا گئی، جلدی سے پیچھے ہوئی تھی، اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا کر گرنے لگی۔ اسی وقت اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا۔ اسے جلدی سے خود کو چھڑایا اور سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ سوری سر، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ آپ دونوں کی سیٹس الگ کروانی پڑیں گی، ورنہ یہاں صرف باتیں ہی بنیں گی، کام نہیں ہوگا۔ رابعہ کو سناتا اب وہ اس کی طرف بڑھا۔ اور مس غنی، آپ میں اتنی سینس نہیں کہ سیکرٹری کا کام باس کے آفس پہ ہوتا ہے تو آپ کو وہاں ہونا چاہیے۔ آئندہ سے میں آؤں، آپ مجھے میرے آفس میں ملیں جب تک نیلم چھٹی پر ہے۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئی، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ گمسم کھڑی تھی، اس کا شانہ جھنجھوڑ کر رابعہ نے کہا، جلدی جاؤ باس کے روم میں، ورنہ بہت غصہ ہوں گے۔
وہ جلدی سے جانے لگی. ٹھیک کہہ رہی ہو. سنو, رابعہ نے بلایا. اس کے قدم تھمے اور مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. بیسٹ آف لک. رابعہ نے انگوٹھا دکھا کر اسے چڑھایا. اسے بھی چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تنبیہ دھمکی تھی. دونوں کھلکھلا اٹھی. اس وقت وہ اپنے باس کو ان کا شیڈول سنا رہی تھی. میرے لیے کافی کہیں. اس کی بات کاٹ کر باس نے کہا. جی سر. 10 منٹ میں کافی آ گئی. پانی کون دے گا ساتھ میں؟ اس نے گھور کر کہا. رحیم, پانی کا گلاس لانا ساتھ میں. اس نے حکم دیا. رحیم تم جاؤ. مس غنی, یہ کام آپ کے ذمہ ہے. اسے غصہ تو بہت آیا, پر ضبط سے کام لے کر ٹرے تھام کر سائڈ پر رکھا اور گلاس بھر کر ٹرے میں رکھ کر سرو کیا. وہ کافی کا کپ کا ختم کر چکا تھا. وہ وہاں بیٹھی بیزار ہو گئی تھی. سر, اب آپ کا شیڈول کنٹینیو کریں. اس نے دانت پر دانت جما کر کہا. پہلے اپنے چہرے کے زاویے درست کریں, پھر بات ہوگی. اس نے روڈ لہجے میں کہا. سوری سر. وہ اس کا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا. اسے اندازہ تھا وہ اسے زج کر رہا ہے. سر, آج پی سی میں نیکسٹ میٹنگ ہے شام 5 بجے. کچھ دیر میں یہاں کانفرنس روم میں آپ کی میٹنگ ہے. سر ریڈی ہو جائیں. پروفیشنل انداز میں بولی. مس غنی, آپ بھی ریڈی رہیں. آپ ہر میٹنگ میں میرے ساتھ رہیں گی. سوری سر, یہ کام میں نہیں کر سکتی. خاص کر آفس سے باہر نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ. دس از ناٹ دا پارٹ آف مائی جاب. اس نے سرسری لہجے میں کہا جبکہ وہ غصے میں آ چکا تھا. میں نے آپ سے پوچھا نہیں, یہ میرا حکم ہے. گاٹ اٹ. اب کے روکھے لہجے میں بولا تھا. بٹ سر, وہ ہچکچائی. پھر خود کو اس جاب سے فارغ سمجھے. لیو مائی آفس. لیو مائی آفس رائٹ ناؤ. وہ غصے سے بولا. آخری لفظوں سے اس کا انداز سخت باس سا تھا. وہ اس کے توہین آمیز انداز پر سلگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی. پھر رابعہ کے سمجھانے پر وہ آفس میں ہوئی میٹنگ میں اس کے ساتھ تھی, حالانکہ اس کا کوئی کام نہ تھا. کمال صاحب سب پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے. وہ فضول میں بیٹھی تھی. سر درد سے پھٹ رہا تھا. واپس آ کر فری ہونے کے بعد ٹیبلٹ کھا کر وہ دوبارہ آفس میں آئی. سر, وہ اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی جس سے اس کی اضطرابی کا پتہ چل رہا تھا. جلدی کہیں. وہ خود کو مصروف ظاہر کرتا ہوا بولا. سر, پی سی کی میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے, چلیں. اس نے ٹھہر کر جملہ مکمل کیا. اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ جانے کی سے نوید دی. کچھ دیر کے بعد وہ آفس سے باہر نکلی. ایک گاڑی میں وہ بیٹھا تھا, دوسری گاڑی میں کمال صاحب. وہ جا کر کمال صاحب والی گاڑی میں بیٹھ گئی. اسی وقت غصے میں وہ گاڑی سے نکلا اور کمال صاحب سے کہا. آپ جائیں آفس میں, میٹنگ میں خود اٹینڈ کر لوں گا. کمال صاحب مس غنی کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. وہ خود آ کر گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور سے کہا. چلو پی سی ہوٹل, دیر ہو رہی ہے. وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی. اب کمال صاحب کی نظریں اسے پریشان کر رہی تھی. سمجھ نہیں آیا کیا کرے. اسے کچھ بتانے کا فائدہ نہیں تھا, اس لیے خاموش رہی. وہ رستہ دیکھنے میں ہی محو تھی. اچانک گاڑی رکی. پی سی ہوٹل پہنچ کر ناک کی سیٹ میں چلنے لگے. وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا جا رہا تھا. اسے دقت ہو رہی تھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے میں. وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی اس مغرور شخص کو, جو یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بات پر غصے میں ہے, پر وہ سمجھنے سے قاصر تھی. وہ فائل پکڑے دوڑنے کے انداز میں اس کے پیچھے آ ہی رہی تھی. کانچ کا دروازہ کھول کر وہ کانفرنس روم میں داخل ہوا. وہ اس قدر بے خیالی میں چل رہی تھی کہ ایسا احساس نہ ہوا اس نے کانچ کا دروازہ چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے سیدھا اس کے ناک اور سر پر لگا. آہ! اس کے منہ سے بے ساختہ کراہ نکلی, پر اس مغرور نے پلٹ کر نہ دیکھا. وہ جھک کر زمین پر بیٹھ گئی تھی اور درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو بھر گئی تھی. اسی وقت کسی نے رومال بڑھایا. اس نے جلدی سے ناک صاف کی. بغیر اس کی طرف دیکھے اس نے رومال تھاما تھا. آپ ٹھیک ہے مس؟ آپ سر اوپر نہ کریں, نیچے کی طرف کریں. اس طرح بہا ہوا خون نکلنا چاہیے, نہ کہ جمنا چاہیے. کلاٹ بن جائے گا, سمجھیے آپ؟ اس نے کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح کہا. اب کہ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا, وہ ایک خوبرو مرد تھا. مردانہ وجاہت کا نمونہ لگ رہا تھا, پر زیادہ اس کا اچھا دل لگا کیونکہ وہ اسے فکر مندی سے دیکھ رہا تھا. وہ سنبھلی اور کہا, شکریہ, میں ٹھیک ہوں. اس نے اٹھنا چاہا. سر میں شدید درد ٹیس اٹھی تھی. اسے ہاتھ بڑھایا. اس سے پہلے وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی, اٹھنے ہی لگی تھی. کسی نے اس کا بازو تھام کر بر وقت اسے کھڑا کیا. اس کے لمس میں سختی تھی. باس اسے گھور رہا تھا. مسٹر زیان عالم, آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور میری سیکرٹری سے دور رہیں. وہ بغیر برا مانے اس شخص کو اگنور کرتے ہوئے مس غنی سے بولا. اوکے, ٹیک کیئر مس. شیشے کا دروازہ اس کی سیکرٹری نے کھولا اور وہ بے نیاز کاندھے اچکاتا اندر بڑھ گیا تھا.
تمہیں سب سے ہمدردی لینے کا بہت شوق ہے کیا؟ کیا چیز ہو تم؟ ایک ایاز ہمدانی کم تھا جو اب زیان عالم بھی تمہارا ہمدرد بن رہا ہے، اس نے نفرت سے کہا۔ جاؤ فیس واش کر کے آؤ، لیفٹ سائڈ لیڈیز واش روم ہے، 5 منٹ میں کانفرنس روم میں پہنچو، میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اسے ابھی بھی اپنے بازو پر چھلن کا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنا بازو سہلانے لگی تھی دوسرے ہاتھ سے۔ بہت ظالم شخص ہو تم، دل ہی دل میں کہا اس نے، اور وہ اندر جا چکی تھی۔ کہیں وہ مجھے پہچان تو نہیں گیا؟ ایک لمحے کو اس کے دل میں خیال آیا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے وہ مجھے پہچانے مجھے اس کی پہنچ سے دور ہو جانا چاہیے، اسے خود سے کہا۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف گئی، کچھ آنسو بہا کر اپنا منہ دھو کر واپس آئی۔ میٹنگ میں سب باس اپنی سیکرٹری کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہیں اسے معلوم ہوا کہ زیان عالم اس کا سب سے بڑا رائیول ہے، شاید اسی لیے سر کو غصہ آیا ہو۔ اسے سوچا اور خود کو تسلی دی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی سوچ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکا اور بولا، سامنے دیکھو، اسکرین کی طرف، مجھے دیکھنے کے بجائے۔ اسے شرمندگی ہوئی، اپنے ماتھے پر چت ماری اس نے بے ساختہ۔ ایک لمحے کو وہ چونکا اس کی اس ادا پر۔ یہ کرتے ہوئے اسے اس نے تیسری بار دیکھا تھا آفس میں۔ کوئی اور بھی تھی جسے اس نے یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ایک دم اس کے ہاتھ اور بازو کی طرف دیکھا۔ اسے مایوسی ہوئی تھی، اسے فل سلیوز پہنی تھی۔ بھائی میں ایسا نہیں چاہتی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مریم ارسلان کے سامنے بیٹھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو سب بتا چکی تھی، دنیا میں واحد یہی تو تھا اس کا سہارا، اس کی کل کائنات وہی تھا۔ مریم تمہاری اس میں غلطی نہیں، ارسلان نے اسے تسلی دی۔ پریشان تو وہ بھی تھا پر ظاہر نہیں کیا، اگر اس پر پریشانی اپنی ظاہر کرتا تو اسے حوصلہ کہاں سے دیتا۔ بھائی وہ لوگ معمولی نہیں ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، وہ شخص پاگل ہے، مریم نے درد سے ٹور لہجے میں کہا۔ بیٹا میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارا بھائی تمہارا محافظ ہوں۔ ارسلان بھی اندر سے گھبرایا ہوا تھا۔ میرا سب کچھ آپ ہیں بھائی، مریم نے ارسلان کی تسلی دیتے ہاتھوں کو تھام کر اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہا تھا۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر اپنے کندھے پر رکھا اور اسے تسلی دینے لگا۔ کچھ خیال میرا اور اپنا آنے والی اولاد کا بھی کر لیا کرے، میری دنیا آپ سے ہے ارسلان صاحب، زرش نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ غصے سے دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی، مریم کو گھور رہی تھی وہ غصے سے۔ تم چپ کرو، جاؤ یہاں سے، جس بات کو سمجھتی نہیں اس پر بات نہ کرو۔ ارسلان نے اسے گھورا، وہ پیر پٹکتی ہوئی واپس چلے گی، سامنے سے شدید غصے کا تاثر دیتی گئی ارسلان کو۔ زرش ارسلان کی پہلی اور آخری محبت تھی، پر وہ بیوی کی محبت میں بہن کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ دونوں رشتوں میں وہ ہمیشہ برابری کرتا آیا تھا۔ سوری بھائی، میری وجہ سے بھابھی ناراض ہو گئی، مریم نے دکھ اور تاثر سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، اس کی عادت ہے، تم اسے چھوڑو، اپنی فکر کرو، ارسلان نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر کتنی دیر وہ اسے سمجھاتا رہا اور تسلی دیتا رہا۔ وہ اکیلی جا رہی تھی سنسان سڑک پر، ایک گاڑی اچانک سے اس کے پاس رکی، وہ چونک گئی۔ آ جائیں اندر مس غنی۔ باس کو دیکھ کر ذرا ریلیکس ہوئی، ورنہ یوں راستے میں کسی گاڑی کا رکنا سنسان سڑک پر نقصان کا باعث ہو سکتا تھا۔ نو سر تھینک یو، میں چلی جاؤں گی، آگے سے ٹیکسی سٹینڈ ہے، اسے سہولت سے کہا اور تیز قدم چلنے لگے۔ مجھے بدتمیزی پر مجبور نہ کریں، بیٹھیں گاڑی میں، گاڑی سے نکل کر اس نے سامنے آ کر کہا۔ سر میں آدھی ہوں، ویسے بھی مجھے لیٹ ہو رہی تھی، میں ڈنر کے چکر میں زیادہ بیٹھنا افورڈ نہیں کر سکتی، اس نے کہا۔ یہ سب باتیں گاڑی میں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہیں، بیچ سڑک تماشا نہ بنائیں۔ اس کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اوے لیلا مجنوں کی اولاد، رومانس گھر جا کے کرو، اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو گھر جا کر بات سنبھالو، رستے پر تماشا مت کرو۔ اسی وقت ایک بائک پر 2 لڑکے گزرے اور جن میں سے ایک نے کہا تھا، بائک زن سے آگے بڑھ گئی تھی، اگر وہ لڑکے ذرا ٹھہرتے تو وہ ان دونوں کی درگت بنانے میں دیر نہ کرتا۔ اچھا ہوا کہ وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ دیکھ لیا، اب چلو۔ دونوں شرمندہ ہوئے، اب وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، اس خاموشی کو توڑ کر اس نے کہا، سر پلیز، دیر تک میں ان میٹنگز کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اس کے لہجے میں شدید بے بسی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی، جبکہ باس بولا تو بس اتنا، ڈرائیور کو اپنا ایڈریس بتاؤ۔ وہ بے بس تھی اس شخص کے سامنے۔ جی سر۔ وہ کلس کے رہ گئی، اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا اس کی بات کا۔ شرمندہ ہو کر ڈرائیور کو ایڈریس بتانے لگی۔ اس کے بتائے ایڈریس پر اسے ڈراپ کیا پہلے ڈرائیور نے۔ وہ حیران ہوا، وہ گھر کے بجائے کسی وومن ہاسٹل میں رہتی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ کئی دن عمر گیلانی کے بندے اس کے تعاقب میں رہے، پر یونی میں نہیں آئی مریم۔ ہر حال میں
مجھے وہ چاہیے، وہ اپنے خاص ملازم سے کہہ رہا تھا۔ اسی وقت بابا سائیں آ گئے۔ ان کے ایک اشارے پر ملازم چلا گیا۔ تم ایک لڑکی کے پیچھے خود کو ضائع مت کرو عمر، بہت مل جائیں گی تمہیں۔ انہوں نے تعصب سے دیکھا۔ نہیں بابا سائیں، آپ کے بیٹے کی غیرت کا سوال ہے۔ ان کو شدید غصہ آیا پر کچھ کہہ نہ سکے اپنی لاڈلی اولاد کو۔ عمر، الیکشن کا وقت ہے، سنبھل جاؤ، بعد میں کر لینا یہ سب۔ انہوں نے سمجھانا ضروری سمجھا۔ نہیں بابا سائیں، یہ ناممکن ہے، عمر نے غصے سے کہا۔ وہ 2 اور گھونٹ اپنے اندر اتارنے لگا اس حرام مشروب کا۔ باپ کا بھی لحاظ نہ تھا اس میں۔ ایک کسائی کی بہن کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہو، انہوں نے جتانا مناسب سمجھا۔ بس بابا سائیں، میں نے سوچ لیا ہے، اسے استعمال کر کے کوٹھے پر نہ بٹھایا تو میرا نام بھی عمر گیلانی نہیں۔ ان کو بہت برا لگا اس طرح عمر کا کہنا پر ضبط کرتے ہوئے بولے، تمیز کرو، یہ بات تم اپنے کسی دوست سے نہیں اپنے باپ سے کہہ رہے ہو۔ اس وقت مجھے کوئی ہوش نہیں ہے بابا سائیں، ابھی تک میرا گال جل رہا ہے، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، چاہے کچھ بھی کر لوں آگ بجھتی ہی نہیں۔ ایک گھونٹ میں اتنا زہر اپنے اندر اتار گیا حرام مشروب کی صورت میں، وہ بول نہیں پا رہا تھا اپنی بے عزتی جو مریم کے ہاتھوں سے ملی تھی۔ سنبھالو خود کو، احد رضا گیلانی نے کہا۔ نہیں بابا سائیں، اب نہ سنبھل سکتا ہوں نہ رک سکتا ہوں، مجھے میرے فیصلے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ اسی وقت احمد گیلانی کمرے میں داخل ہوا۔ بابا صاحب نے اس سے مخاطب ہوتے کہا، احمد، اب تم اسے سمجھاؤ۔ بابا سائیں، جوانی کا جوش ہے، پورا کرنے دو، احمد نے مغرور لہجے میں اپنے باپ سے کہا اور ایک آنکھ دبائی اپنے چھوٹے بھائی کو۔ اب تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہو، کر لو جو کرنا ہے تم لوگوں کو۔ ان کی اجازت دینے کی دیر تھی، عمر گیلانی اٹھ کر چلا گیا یہ کہتے ہوئے، اس لڑکی کو کوئی نہیں بچا سکتا میرے قہر سے۔ اب اس کے تیور دیکھو تم احمد، بابا سائیں نے تعصب سے کہا۔ سب کا لاڈلا ہے، اس خاندان کا چھوٹا وارث ہے، اسی لیے یہ تیور اسے سوٹ بھی کرتے ہیں۔ احمد کے لہجے میں ڈھیر سارا پیار تھا اس کے لیے۔ عاشر کہاں ہے آج کل احمد، اس کی کوئی خبر نہیں، انہوں نے اپنے منجلے بیٹے کا پوچھا۔ احمد دونوں بھائیوں کی خبر اور فکر بہت رکھتا تھا، اس لیے وہ بے فکر تھے۔ وہ بزنس ٹرپ پر گیا ہے بابا سائیں، احمد نے بتایا۔ بہت کم ٹکتا ہے پاکستان، انہوں نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ اس کا بزنس اندرونی اور بیرونی ملک پھیلا ہے، تو بس کبھی یہاں تو کبھی وہاں ہوتا ہے، اور ان کی فکر دور کرنا چاہیے احمد گیلانی نے۔ سیاست میں میرا ہاتھ نہیں بٹایا یہ لڑکا، ورنہ ایک دنیا دیکھتی اور رشک کرتی اس کے انداز پر۔ ان کو فخر تھا عاشق گیلانی پر، جس کا ایک نام تھا بزنس کی دنیا میں۔ ان کی جان پہچان میں ہر کوئی تعریف کرتا تھا عاشق گیلانی کی۔ سب مشورے دیتے احمد کے ساتھ ساتھ عاشق بھی سیاست میں آ جائے تو ان کے دونوں بیٹے ان کے 2 مضبوط بازو بنیں گے، اور پارٹی میں بھی اور مضبوط پوزیشن ہوگی ان کی۔ صحیح کہا آپ نے بابا سائیں، احمد نے کہا۔ مجھے اصل فکر عمر کی ہے احمد، اس پر نظر رکھو، یہ لڑکا ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس لڑکی کو اس شہر سے دوسرے شہر شفٹ کروا دو، اس سے پہلے عمر کے ہاتھ لگے۔ یہ وقت قیمتی ہے، الیکشن قریب ہے، عمر کی ایک غلطی میرا کریئر خراب نہ کر دے۔ احد رضا نے احمد سے کہا، جس پر اس نے سرخم کرتے ہوئے کہا، جو آپ کا حکم بابا سائیں، کل صبح یہ کام کرا دوں گا۔ پھر وہ دونوں ڈسکس کرنے لگے اپنی سیاست کی باتوں پر۔ کل کا دن یہ قیامت لائے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر چھوٹے بڑے نجی ٹی وی چینل ہو یا ریڈیو آفس، ہر جگہ یہ خبر عام ہو گئی تھی۔ خبر کچھ یوں گردش میں تھی، احد گیلانی کا چھوٹا بیٹا عمر گیلانی کا سر قلم کر دیا ارسلان قریشی نے۔ قیامت برپا تھی ہر طرف، ارسلان قریشی پولیس لے گئی تھی، ہر طرف چرچا تھا اب کیا کرے گا گیلانی خاندان، اتنا بے دردی سے قتل کیوں، کس وجہ سے، ابھی میڈیا بے خبر تھا۔ اگلے دن پورا شہر بند تھا، ایسا لگ رہا تھا پورا شہر ان کے سوگ میں شامل تھا، پر ایک گھر ایسا تھا جس کی دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ بہن کا اکلوتا بھائی اور بیوی کا شوہر اس سے چھن گیا تھا، ان کے غم میں کوئی شریک نہ تھا۔ دونوں اکیلی عورتیں تھیں، اپنی کل دنیا کو دیکھنے جیل گئیں، واپس آئیں تو گھر شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ اتنی زیادہ آگ نہ تھی، اسی لیے اسے بجھانے میں کامیاب ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا ان کو ڈرانے کے لیے لگائی گئی تھی۔ دونوں بے بسی کی مورت بنی کھڑی تھی۔ آپ ہی چلو گھر، یہاں رہنا ٹھیک نہیں، اشر نے زرش سے کہا۔ ہاں بھابھی، آپ جائیں یہاں سے، مریم نے درد سے چور لہجے میں کہا۔ زرش نے چادر میں لپیٹی مریم کو بغور دیکھا، جس کے چہرے اور گردن پر کسی درندے کی وحشت کے نشان تھے۔ ان نشان کو چھپانے کے لیے اس نے مکمل خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ زرش کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ تم بھی چلو مریم، زرش نے دکھ سے کہا۔ کل سے اب تک دونوں کے بیچ خاموشی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ایک دوسرے کا درد بانٹیں ایک دوسرے کا۔
نہیں بھابھی آپ جائیں، یہ میری لڑائی ہے، مجھے ہر حال میں اسے لڑنا ہے، آپ کو یا اس آنے والے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری وجہ سے سب ہوا ہے۔ مریم ہاتھ جوڑ کر زریش سے کہا۔ مریم اس کے قدموں میں روتی ہوئی وین کرنے لگی، دونوں کی آنکھ آنسو سے بہنے لگی تھی۔ اٹھو مریم، چلو میرے ساتھ، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ اسے اٹھنے میں مدد کرنے میں زریش کو دقت ہو رہی تھی، جھکنے میں اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا، وہ مشکل سے صحیح اسے اٹھانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بھابھی مارے مجھے، مارے، میں منحوس ہوں، آپ کی خوشیاں کھا گئی، بہت بری ہوں میں۔ وہ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر اپنا منہ پر مارنے لگی تھی۔ تمانچوں کی صورت زریش نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بس کر دو تم، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، ارسلان کے بعد تم میری ذمہ داری ہو، تم کیا سمجھتی ہو میں تم سے نفرت کروں گی؟ اس سب کے لیے تو مجھے میری عورت ہونے پر افسوس رہے گا۔ اتنی خود غرض نہیں ہوں میں مریم، چاہے جو حالات ہوں گے ہم مل کے دیکھ لیں گے۔ زریش نے اسے گلے لگا کے دونوں رونے لگی تھی۔ اتنی دیر چپ کھڑا اشر نے آخر کہا، اب پلیز سامان بند کر کے چلیں، پھر مجھے وکیل سے بات کرنی ہے، اس کیس کو ہینڈل کرے۔ مریم اور زریش نے ایک دوسرے کے آنسو پوچھے اور مل کر اپنا سامان سمیٹا۔ دونوں نے گھر کا کچھ سامان جل چکا تھا اور باقی کچھ تھا۔ مریم نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا اور سوچا، آج یہ گھر جلا ہے، کل میرا بھی یہی حال ہوگا، میرا وجود بھی راکھ ہو گیا، کالی راکھ صرف قدموں کی دھول بنی رہے گی، یہی قسمت ہے اس کی۔ وہ دونوں گھروں سے باہر نکل آئی تھیں، حسرت سے دیکھنے لگی اپنے گھر کو جو کہ اشر تالا لگا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہزاروں کا ہجوم آیا تھا تعزیت کو، وہ ضبط کر کے سب سے تعزیت وصول کر رہے تھے۔ احمد اور عاشر نے سرخی مائل آنکھوں سے اپنے لاڈلے بھائی کو اللحد میں اتارا تھا۔ عاشر کی ہمت جواب دے گئی تھی، لوگوں کے ہجوم میں بیٹھا وہ اپنے کمرے میں خود کو بند کر گیا تھا۔ رات کو دیر تک جا کر فارغ ہوئے تھے۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ صبح سے چل رہا تھا۔ اس وقت دو شخص ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ تڑپ اور سسک کیا ہوتی ہے اب ان دونوں بہن بھائیوں کو پتا چلے گا۔ انہوں نے میرا چھوٹا بھائی چھینا ہے، میں ان کے خاندان کو مٹا دوں گا۔ بھائی جیل میں سڑتا رہے گا اور بہن در بدر رہے گی، کہیں کے نہیں رہیں گے یہ لوگ۔ احد گیلانی نے نفرت سے کہا، بابا مار دیں دونوں بہن بھائیوں کو، مجھے گوارا نہیں، میرے بھائی کی سانسیں نہیں چل رہی اور منو مٹی تلے سویا ہوا ہے۔ یہ لوگ سانس لے رہے ہیں، مجھے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ وہ اس زمین پر زندہ رہیں۔ کیوں بابا، مار دیں انہیں۔ اس نے لفظوں پر زور دے کر کہا، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ میرا لاڈلا چھوٹا بھائی چلا گیا، میں کچھ نہ کر سکا، اس دولت پیسے عمارت کا کیا کروں، کس کام کا؟ وہ مرد تھا، رو نہیں سکتا تھا، پر اس کا دل چاہا تھا بین کرے اور روئے۔ نہیں میرے بیٹے، موت دی تو وہ چھوٹ جائیں گے، یہ آسانی ہوگی ان کے لیے، میں انہیں زندہ رکھ کر تڑپا کر ماروں گا۔ زندگی سزا ہے، موت سزا تھوڑی ہے، وہ تو چھٹکارا ہے۔ ان کی سزا یہی ہوگی کہ وہ زندہ درگور ہو کر رہیں گے، موت کی دعائیں مانگیں گے، پر وہ ان کو نصیب نہ ہوگی۔ احد گیلانی نے احمد گیلانی سے کہا، بابا صحیح کچھ کریں، خدا کے لیے ان کو ختم کر دیں، ورنہ میرے معصوم بھائی کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی، اس بددردی سے اس کا قتل کیا ہے اس نے۔ بہت دیر تک اسی طرح غم و غصے کو ظاہر کرتے ہوئے احمد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی کچھ دیر بعد نوشابہ اس کے پاس کھانا لے کر آئی۔ احمد صحیح کھانا کھا لیں۔ نوشابہ میں نے تمہیں منع کیا ہے، مجھے نہیں کھانا اور مجھے مت تنگ کرو۔ سائیں آپ ایک نظر عاشر کو جا کر دیکھ لیں، قبرستان سے آنے کے بعد وہ روم سے جیسے گیا ہے واپس ہی نہیں نکلا، پلیز آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیں، نوشابہ نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا۔ کیا یہ بات تو مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہوگا۔ ان کو افسوس ہوا، اپنے دکھ میں وہ عاشر کو بھول ہی گئے تھے، وہ بھی رو رہا ہوگا عمر کے لیے، اس وقت مجھے اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ نوشابہ کو گھورتے ہوئے وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ پریشان ہوا، اتنے گھنٹے کمرے میں بند، خدا خیر کرے۔ وہ خود کو کوستا ہوا سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے تک آیا، اس کے دروازے پر نوک کرنے لگا، عاشر دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے۔ احمد گیلانی نے کہا، بھائی اس وقت میں کسی سے بات کرنے میں موڈ میں نہیں ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ اس کی بھاری آواز کے رونے کی چیخ کر گواہی دے رہی تھی۔ وہ تڑپ اٹھے، عاشر کے لیے وہ کتنی محبت کرتا ہے عمر گیلانی سے، وہ بہت حساس طبیعت کا ہے، یہ سوچ کر ان کو اپنی لاپرواہی کا شدت سے احساس ہوا۔ خود کو کمرے میں بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عاشر کھولو دروازہ۔ بالآخر عاشر نے دروازہ کھول ہی دیا اور روتے ہوئے ان کے ساتھ لگا، عمر چلا گیا بھائی، ہمارا چھوٹا بھائی چلا گیا، کس بے دردی سے اس ظالم نے اسے مارا ہے، اس کا دیدار تک آپ لوگوں نے مجھے صحیح سے نہیں کرنے دیا، صرف ایک جھلک دکھا کر ہی ڈھانپ دیا اس کا چہرہ۔ اس کا درد شدت سے محسوس کیا تھا احمد گیلانی نے۔ بس کرو عاشر، میں مر رہا ہوں بھائی۔ وہ ایک دفعہ اور سسکا، تو میں کون سا زندہ ہوں، دیکھو مجھے عاشر۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ مجھے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ چاہیے، ان کے خاندان کو ختم کر دوں گا بھائی۔
ایسا ہی ہوگا آشر، صرف چند دن صبر کرو۔ احمد آشر کو تسلی دیتا رہا۔ بھابھی میرے زخموں پہ نمک رکھ دیں، مرہم نہ لگائیں، میں اس لائق نہیں ہوں، مریم نے بے بسی سے کہا۔ آج مریم کو خود پہ افسوس ہونے لگا تھا، کاش وہ نہ ہوتی تو کم از کم اس کے بھائی کبھی اپنے ہاتھ خون سے نہ رنگتے، بھائی کے گھر آنے والی پہلی خوشی کو بھی وہ نہ دیکھ سکیں گے۔ یہ سوچ کر اس کا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ زرش کا بھاری وجود اسے شرمندگی سے دوچار کر رہا تھا۔ کل اس کی بھتیجی یا بھتیجے کو پتا چلے گا کہ اس کے پاپا اس کی پھپھو کی وجہ سے دور ہوئے تو کتنی نفرت کریں گے وہ اس سے۔ یہ سوچ ایک دن کہ اسے کئی بار اور کتنی موتوں وہ اندر ہی اندر مری وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے وہ خود ہی اذیت کا شکار ہوتی رہی۔ چپ کر جاؤ مریم، اب اگر تم نے کوئی ایسی بات کی تو تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ پہلے اس کے چہرے کے خروچوں پر مرہم لگایا، پھر وہ اس کے بال کندھے سے ہٹاتے ہوئے اس کے خروچوں پر مرہم لگانے لگی۔ اس کی گردن پر گہرے دانتوں کے کاٹنے کا نشان تھا۔ زرش کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ ایسا ہی ایک نشان اس کے گال پر بھی تھا۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا، ہمیں مل کر اس زندگی کو گھسیٹنا ہے مریم۔ میں نہیں جانتی اب ارسلان کے ساتھ عدالت کیا کرے گی، پر مجھے اتنا پتا ہے یہاں غریب کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں مریم، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دو کمزور عورتیں۔ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے رہا سوائے میری اولاد کے، اس کو میں نہیں کھونا چاہتی اس لڑائی میں، زرش نے دکھ اور بے بسی سے کہا۔ بھابھی میرے پاس تسلی کا ایک لفظ نہیں، آپ نہ بھی الزام دیں تب بھی میں جانتی ہوں آپ کی خوشیوں کی قاتل اور گناہگار میں بھی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، جو بھی ہوا شاید اسی طرح لکھا ہوا تھا، کسی کو الزام دینے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا بھائی اپنے گناہ کا اعتراف کر چکا ہے اور اپنی سزا کا منتظر بیٹھا ہے جیل میں، پھر تم سے کیسا گلہ اور کیسا شکوہ، انہوں نے بے بسی سے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ اگلے دن آفس آ کر وہ سیدھا باس کے روم میں آ کر میٹنگ شیڈول سیٹ کرنے لگی۔ آج اس نے باس کا روم چھوڑنے کی غلطی نہ کی تھی۔ 10 بجنے والے تھے تب کمرے کا دروازہ کھول کر باس آیا۔ اس نے کھڑے ہو کر سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے سر ہلا کر دیا۔ ان کے بیٹھنے کے بعد وہ بیٹھی۔ وہ آج مکمل فارم میں تھی۔ سب سے پہلے اس نے سارا شیڈول بتایا، پھر کافی کو پوچھا، منگواؤ۔ ان کے کہنے پر جی کہہ کے سر ہلاتی وہ منگوانے لگی۔ وہ کافی پی رہے تھے، وہ مضطرب تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے مس غنی؟ باس نے آئی برو اچکا کر پوچھا اور اس کی مشکل کو دور کیا۔ جی سر، یہ میرا ریزگنیشن دینا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی فائل میں سے نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ وہ حیران ہوا اس لڑکی کی بے وقوفی پر جو اتنی اچھی جاب چھوڑ رہی تھی۔ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ انہوں نے کپ رکھا ٹیبل پر اور پوچھا۔ ان کی نظریں اس کے مضطرب چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ نہیں سر، ذرا پرسنل ہے۔ اس کی اتنی مختصر بات پر وہ حیران ہوا۔ باس کے پوچھنے پر تو اکثر امپلائیز بتا دیتے ہیں تاکہ وہ ان سے کچھ ہیلپ بھی مل جائے، پر یہ تو پہلی لڑکی تھی جو بات کو ختم کر رہی تھی یا شاید بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر میں کہتی کہ وجہ آپ ہیں تو شاید بات بڑھنے کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو کسی شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے سوچا پر کہا نہیں۔ اوکے، بٹ میں فی الحال ایکسپٹ نہیں کر رہا، میں بھی آپ کا ارادہ بدل جائے۔ انہوں نے کچھ سوچ کے کہا، نو سر، میرا ارادہ نہیں بدلے گا۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں بے رحم لوگوں سے رحم کی امید نہیں رکھتی اب، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ اس کے لمحے لمحے بدلتے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا، جسے کچھ نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہا ہو۔ گھبرا کر مس غنی نے نظریں جھکا لیں۔ سر اب میں جاؤں؟ مجھے بتائیے گا بقیہ کتنی ڈیوریشن مجھے کام کرنا ہوگا؟ وہ فارمل لہجے میں کہہ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ جانے لگی۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی سکون کا سانس لے رہی تھی۔ وہ اپنے آپ مسکرائی۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ کیا ہوا بہن؟ لگتا ہے کوئی مار کا سر انجام دے آئی ہو۔ فائل پر پین رکھ کر رابعہ نے کہا، بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صحیح سمجھا تم نے۔ اس نے آنکھیں گھمائی تو وہ خوش ہوتی، اس کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس کو خوش دیکھ کر اب رابعہ کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ اب وہ کافی ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی، اس لیے دیکھتے پوچھا، کیا مار کا سر انجام دیا ہے؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ رابعہ نے چہک کر پوچھا۔ وہ جو اپنے منہ میں اپنے پین دبائے ہوئی تھی، رابعہ نے کھینچ کر ایک جھٹکے سے سوالیہ نظروں سے گھورا۔ بھائی جلدی بتاؤ تمہاری خوشی کی وجہ، رابعہ نے دوبارہ پوچھا۔ فائنلی ریزائن دے دیا ہے، بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ واٹ؟ تم نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر کیسے دے دیا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ شاک ہوئی۔ اف تمہیں بتانا بھول گئی میں بھی۔ اس نے سر پر چت لگائی۔ اف منع کیا ہے، ایسے ماتھا چت مت لگایا کرو۔
یہاں ہماری تقدیر ہوتی ہے. میری دادی کہتی ہیں کہ نحوست ہوتی ہے ایسا کرنے سے. یار عادت سے مجبور ہوں. یہ اب کی نہیں بہت پرانی عادت ہے. وہ بے چارگی سے بولی. اپنا ایک ہونٹ لٹکا لیا. رابعہ کو ہنسی آئی اس بچکانہ اسٹائل پر ضبط کر گئی اپنی ہنسی. رابعہ نے مصنوعی غصے سے کہا تو بری عادتیں بدلنی چاہیے اچھی بچی. ایک اور جگہ اپلائی کیا ہے, امید ہے کام بن جائے, بلکہ بن گیا سمجھو. وہ سرے سے رابعہ کی بات اگنور کرتی ہوئی اپنی بات بولی. ابے میں کیا کہہ رہی ہوں وہ سن بھی رہی ہو, یہاں تم اپنی کہے جا رہی ہو. رابعہ نے اپنے ازلی ٹپوری اسٹائل میں کہا. اپنی چھوڑ میری سن. آج خود کو بہت ریلیکس محسوس کر رہی ہوں. میرے بغیر جا رہی ہو, میرا احساس نہیں ہے تمہیں, میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر. رابعہ نے اداس لہجے میں کہا. اسے سمجھ آ گیا وہ پکا ارادہ کر چکی ہے جانے کا. بہت اچھا وقت دونوں کا ساتھ گزرا تھا. دوست ہو تم, آفس چھوڑی ہوں, دوستی نہیں, ہمیشہ رہیں گے دوست, وہ بھی پکے والے. اس نے گلے لگایا رابعہ کو. اب مزہ نہیں آئے گا یہاں, رابعہ نے دکھ سے کہا. اپنے کام پر توجہ دیں, فضول گوئی سے پرہیز کریں, آفس ٹائم میں. اسی وقت اکرام صاحب جو وہاں سے گزر رہے تھے ٹوکا ان دونوں کو. سوری سر, دونوں نے ایک ساتھ کہا. رابعہ کے چہرے پر شرمندگی تھی جبکہ وہ ریلیکس ہو کے مسکرائی تھی. وہ لیپ ٹاپ پر ان کے کیبن کا منظر دیکھ رہا تھا. ٹیبل پر اس کا ریزگنیشن یوں ہی پڑا تھا. ریزگنیشن میں کوئی بھی خاص وجہ نہیں لکھی ہوئی تھی سوائے پرسنل ریزن کے. اسے اپنے دل کی کیفیت سمجھ سے باہر تھی. اسے کیوں برا لگ رہا تھا اس کا ریزائن کرنا. اس کا حیران ہونا بھی بجا تھا کیونکہ ایاز نے جانے سے پہلے اس کے لیے خاص کہا تھا کہ اس کا خیال رکھا جائے, بہت ضرورت مند ہے. پھر کیوں وہ جاب چھوڑ رہی ہے, یہ بات سوچنے والی تھی. اس نے اکمل سے تو یہ تک سنا تھا وہ ایاز کی لاڈلی امپلائی ہے. اس نے وجہ پوچھی جس کے جواب میں اس نے لا علمی ظاہر کی, بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس آفس میں وہ کیوں اس کا اتنا خیال کرتے ہیں. اس لیے اس نے ایاز کو فون کر کے بتایا کہ وہ ریزائن کر چکی ہے, جس پر وہ حیران ہوا اور اسے منع کیا کہ نہ ایکسپٹ کرے, بلکہ اس ویک وہ خود اس سے بات کرے گا یہاں آ کر. وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا. اس وقت اس نے اسے دوبارہ وہی حرکت کرتے دیکھا. حیران ہوا, اس کے اندر بے چینی اٹھی. رابعہ نے شاید کچھ کہا تھا جس پر اس نے معصومانہ انداز میں نچلا ہونٹ لٹکایا جیسے اپنی بے بسی بتا رہی ہو. وہ عادت سے مجبور ہے. اس نے پہلو بدلا اس کے انداز پر. وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا اس کو دیکھنے سے, پر وہ کیا کرتا, دوبارہ اس پر نظر چلی جا رہی تھی. اسے غصہ آ رہا تھا. وہ ریزائن کر کے اتنا خوش تھی, پھر اسے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے. اسے تو بس اسے بہت سے امپلائی مل جاتے. اکرام کے ڈانٹنے پر رابعہ تو شرمندہ ہوئی, پر وہ مسکرا رہی تھی. سامنے اس کے منظر نے اس کی آنکھوں میں مرچیں بھر دی تھیں. وہ اتنی خوش اور مطمئن تھی یہاں سے جانے پر کیوں. وہ اپنی کیفیت سے انجان تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. دل کی بے بسی پر اس نے ٹیبل پر مکہ مارا. وہ اس وقت اشر کے سامنے بیٹھی تھی. وہ اسے سب کچھ بتا چکی تھی. کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا. کیا کوئی طریقہ نہیں کہ میرے بھائی کو کوئی بچا سکے اشر بھائی. مریم کے لہجے میں بے انتہا کی بے بسی تھی. آنکھوں میں آس تھی شاید کوئی طریقہ نکل آئے اس کے بھائی کے بعد جانے کا. دیکھو مریم, ایک بات تو صاف ہے کہ ارسلان بھائی سے قتل ہوا ہے جس کی قانون ضرور سزا دے گا. اشر نے کہا. ایک لمبی سانس لے کر وہ دوبارہ گویا ہوا. قتل تو ہوا ہے تو سزا بھی ملے گی, اور میں نہیں چاہتا کہ ارسلان بھائی کو پھانسی کی سزا ہو. اسی لیے میں عدالت میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم سزا ہو. میری یہی کوشش رہے گی, پر تم سے بھی ایک بات کی اجازت لینی ہے. کیسی اجازت اشر بھائی, اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا. میری بات غور سے سننا مریم, بہت ضروری ہے. وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی کہ کیا کہنے والا ہے اشر. تم نہ صرف ارسلان کی بہن ہو بلکہ میرے لیے بھی بہن جیسی ہو. وہ لمحے کے لیے رکے. وہ ان کی تمہید باندھنے پر حیران ہوئی. وہ ایسا کیا بولنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے انہیں اتنی تمہید باندھنی پڑی ہے. مریم نے سوچا. کچھ لمحوں کے بعد خاموشی سے بولے. جو بات میں تم سے کرنے جا رہا ہوں بہت مشکل ہے, پر پھر بھی میں تم سے اس بات پر رائے لینا چاہتا ہوں. اگر اپیل کرنے میں واضح کر دوں کہ ارسلان بھائی نے یہ قتل غیرت میں کیا ہے, اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کی کوشش کرنے والے عمر گیلانی کو مار کر, تو پھر کم سے کم سزا ملے گی ارسلان بھائی کو. تو پھر مسئلہ کیا ہے بھائی, آپ اپیل میں یہ واضح کر دیں. مریم نے سہولت سے کہا. مسئلہ یہ ہے مریم کہ اگر میں نے یہ سب اپیل میں ظاہر کیا تو پھر جانتی ہو سامنے جو وکیل ہوگا وہ تم سے ایسے سوال کرے گا کہ تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گی کہ جو زیادتی عمر تمہارے ساتھ نہ کر سکا وہ اپنے لفظوں سے تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا. وہ اتنے گندے تم سے سوال کرے گا کہ تم شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گی.
وہ ایسے شرم کے پردے گرائے گا کہ کوئی بھی غیرت مند بھائی یہ سن نہیں پائے گا. وہ زبان سے ایسے وار کرے گا کہ تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. اشر نے عدالت میں ہونے والی کارروائی کا ایک رخ اسے دکھایا تاکہ اس کے حوصلوں اور ہمت کو جانچ سکے. جو میرے ساتھ ہو چکا ہے اشر بھائی، اس کے بعد میرا حوصلہ کوئی نہیں توڑ سکتا. میں ہر تکلیف اور مشکلات برداشت کرنے کو تیار ہوں. اپنے بھائی کی آسانی کے لیے میں سب فیس کر لوں گی. آپ اپیل میں سب کچھ واضح کریں، اور ویسے بھی جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. مریم نے مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا. ویسے بھی جو عمر نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اپنی نظر میں اپنی عزت کھو چکی تھی. اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی. مریم پھر سے سوچ لو ایک بار، اور ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مجھے ارسلان نے یہ سب کرنے سے سختی سے منع کیا ہے. اشر نے اسے دوبارہ غور کرنے کو کہا. میں نے سوچ لیا ہے، عدالت میں جو ہوگا وہ میں فیس کر لوں گی، مریم نے ایک عزم سے کہا. زرش حیران تھی اس لڑکی کے حوصلوں پر. ایک امید کی کرن جاگی تھی ان کے اندر. کل عمر گیلانی کا سوئم ہو چکا تھا. پورے شہر میں کھانے کی دیگیں بانٹی گئی تھیں اس کے احسار ثواب کے لیے. اس کے اگلے دن گیلانی ہاؤس کے مردان خانے میں بیٹھے احد گیلانی اور احمد گیلانی اپنے لیگل ایڈوائزر وکیل کے سامنے جو کچھ اس نے بتایا وہ ان کے لیے کافی حیران کن تھا. سر، وہ لڑکی عدالت میں آنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور اگر وہ منظر پر آ گئی تو ان کا کیس اسٹرانگ ہو جائے گا. آپ جو چاہتے تھے کہ عمر گیلانی کا مجرم ساری عمر جیل میں سڑتا رہے تو ممکن نہیں. اسے غیرت کے نام پر قتل کرنے پر بہت کم سزا ملے گی. وکیل اپنے پروفیشنل انداز میں ان کو بات کی گہرائی سمجھا رہا تھا. ان کو امید نہ تھی کہ کوئی غیرت مند بھائی اپنی بہن کو اس طرح عدالت میں سامنے لائے گا، اور اگر واقعی میں وہاں آ گئی تو پھر ان کے لیے بہت مسائل سامنے آئیں گے. ان کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں آئیں اور ان کے ماتھے کی لکیریں واضح کر رہی تھی کہ وہ پریشان ہو رہے تھے. کچھ لمحے ٹھہرنے کے بعد وکیل دوبارہ بولا. سر، اس لڑکی کا عدالت میں آنا آپ کی ساکھ کو بہت خراب کرے گا. اب تک جو لوگ آپ سے ہمدردی کے بول رہے تھے وہ ان سب کی زبانیں اور لہجے بدل جائیں گے. وہ کہنا چاہ رہے تھے پر بول نہ سکے. اس لڑکی کا الزام ثابت ہو نہ ہو پر آپ کے خاندان اور ان کے نام رتبے اور خاص کر آپ کے سیاسی کریئر پر بہت بڑا اثر پڑے گا. اب تک جو لگ رہا تھا آپ یہ الیکشن بہت زیادہ ووٹوں سے جیتیں گے، اس کیس کے بعد بہت برے طریقے سے ہارنے کے چانسز ہیں. جو عوام اب تک آپ کی ہمدرد بنی ہوئی تھی وہ بغاوت پر اتر آئے گی. وکیل جو بتا رہا تھا اس کی گہرائی دونوں باپ بیٹا اچھی طرح سمجھ رہے تھے. اسی طرح بھی اس بات کا رخ پھیرے گا وہ ان لوگوں نے سوچا نہیں تھا. وکیل نے کچھ تصویریں ان کے سامنے رکھی اور کہا. یہ تصویریں میں نے بہت مشکل سے حاصل کی ہیں اپنے رسک پر. میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیس کتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اگر انہیں بہترین وکیل مل گیا تو سوچیں، ارسلان قریشی کو بچانے سے ہم نہیں روک سکتے. آپ کے اپوزیشن کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے، ورنہ شاید وہ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ ہر پہلو پہ غور و فکر کر کے جلد سے جلد کوئی فیصلہ کر لیں. آپ نے دیر کی تو نقصان آپ کے حصے میں آئے گا، ان کے نہیں. وہ 2 کوڑی کے لوگ ہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا اس کیس میں، پر آپ کی کرسی کو خطرہ ضرور ہوگا. وکیل کی بات پر دونوں باپ بیٹے کے چھکے چھوٹ گئے تھے. صحیح معنوں میں وکیل نے اپنی وفاداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. اس سے پہلے میرے دشمنوں کو خبر ہو میری کمزوری کا، پر وقت معاملہ سنبھالنا ہوگا. اگر ان سے صلح کر لوں تو میرے عمر کا قاتل رہے گا جانے دوں. بالکل نہیں، کبھی نہیں. میرا بیٹا کوئی معمولی عام انسان نہیں جس کو بھول جاؤں. بدلہ تو لوں گا، پر ایسا جو سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. انہوں نے نفرت سے سوچا، تصویروں کو بغور دیکھتے ہوئے. تم کیا کہتے ہو وکیل، کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی، اس لیے اپنے لیگل ایڈوائزر کا مشورہ لینا بھی ضروری سمجھا. اگر میرا مشورہ مانے تو آپ معاف کر دیں ان بھائی بہن کو، بات کا رخ بدل دیں کہ سب غلط فہمی کی بنیاد پر قتل ہوا. آپ کے معاف کرنے سے آپ کو عوام کی ہمدردی بھرپور ملے گی. آپ کا ووٹ بینک مضبوط ہو جائے گا. اس قربانی کے بدلے لوگ آپ کی تعریف کر کے نہیں تھکیں گے. صرف دنوں نہیں بلکہ مہینوں سالوں لوگوں کی زبان پر صرف آپ کے نام کا چرچا ہوگا، اور آپ کی اعلیٰ ظرفی کے ڈھول دور دور تک بجیں گے. بہت نام ہوگا آپ کا. اس کا فائدہ پارٹی کو بھی ہوگا اور آپ کو خود بھی ہوگا. یہی پالیٹکس ہے، ایسے ہی عوام کا دل جیتا جاتا ہے. یہی تھی اس سیاست کی دنیا کی حقیقت. اولاد کی موت کو بھی کیش کیا جاتا ہے. ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی احمد نے. بابا سائیں، میرے عمر کے قاتل کو بچانے نہیں دوں گا. مجھے مجبور نہ کریں کہ مجھے آپ سے نفرت ہو جائے جو سیاست کو فوقیت دیں گے بیٹے پر. میرے عمر کے قتل پر آپ کی سیاست نہیں چلے گی. میں خود جا کر ان بھائی بہن کو قتل کر دوں گا. مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا بابا سائیں. اس کی آواز میں شیر سی دھار تھی. وکیل کانپ اٹھا اس کے انداز پر. چپ کر جاؤ احمد، احد گیلانی نے ٹوکا دھار کی آواز سے.
جس کا اثر یہ ہوا احمد گیلانی وکیل کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا اور کہا، اور تو سالہ 2 ٹکے کا وکیل اتنے پیسے تجھے کس بات کے دیتے ہیں کہ تو ان کا وکیل ہے یا ہمارا؟ بات تو ان کے فائدے کی کر رہا ہے۔ بھائی میرا مرا ہے، کوئی عام بندہ نہیں، ہمارا جگر کا ٹکڑا مرا ہے۔ احمد نے غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اسی وقت بابا صاحب نے جلدی سے اس کے وکیل کا کالر چھڑوایا اس کے ہاتھوں سے اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ چپ کر جاؤ احمد اور سکون سے میری بات سنو، بدلہ لیں گے اپنے طریقے سے، صبر کرو۔ احمد ضبط کی انتہا پر تھا۔ تم جاؤ، پھر تم سے بعد میں بات ہوگی، وکیل کو انہوں نے کہا، جو ان کا حکم ملتے ہی اپنا کوٹ درست کرتا چلا۔ بابا سائیں، احمد نے کچھ کہنا چاہا تو احد گیلانی نے ٹوکا اور کہا، غصہ تھوک دو احمد، تم کیا سمجھتے ہو عمر صرف تمہیں پیارا ہے؟ میری جان بستی ہے اس میں، اس کا خون سستا نہیں، میری بات سمجھ لو، پر جلد بازی میں اپنی سیاسی کیریئر کو تباہ نہیں کر سکتا، سمجھے؟ اس مقام پر پہنچ کر دوبارہ زیرو پر نہیں جا سکتا۔ حوصلہ کرو، مجھے سوچنے دو، یاد رکھنا تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، سمجھے؟ احد گیلانی مسلسل اسے تسلی دیتے رہے۔ وہ وکیل کی بات نہیں مانیں گے، پر وہ اپنا شاطر دماغ دوڑا رہے تھے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے۔ آج مریم کو سکون کی نیند آئی تھی کیونکہ اسے امید کی کرن مل گئی تھی جس سے وہ اپنے بھائی کو بچا سکتی تھی۔ زریش کے لیے کھانا بنایا اس نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ وہ بھابھی نند جن کی کبھی بنتی نہیں تھی ارسلان کی وجہ سے، کیونکہ دونوں ہی ایک ہی شخص کو چاہتی تھیں اپنے اپنے انداز سے، آج اس ایک شخص کے جانے سے دونوں بدل گئی تھیں۔ زریش کے دل سے ساری نفرت نکل چکی تھی مریم کے لیے۔ مریم کا محبت بھرا انداز زریش کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا بھابھی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ زریش کے ہونٹوں پر مسکان کے ساتھ آنکھوں میں نمی تھی۔ مریم تم بہت اچھی ہو، اچھی بہن، اچھی نند، پر میں اچھی بھابھی نہ بن سکی، ہمیشہ تم سے بیر رکھا، مجھے ڈر تھا تم میری جگہ نہ مجھے چھین لو۔ ارسلان کے دل پر میں بے وقوف تھی، ہر رشتے کی اپنی جگہ اپنی اہمیت ہوتی ہے، شاید میری بے اعتباری کی وجہ سے ارسلان ہم سے اتنا دور ہو گئے۔ زریش کے جو دل میں تھا وہی اس نے کہا۔ ایسا نہ کہیں بھابھی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، جس وقت آپ مجھے الزام دے کر مارنے تک کا حق رکھتی ہیں، اس وقت آپ نے میرے حالات سمجھ کر میرا ساتھ دے کر خود کو میری نظروں میں سرخرو کیا ہے۔ اللہ نے چاہا بہت جلد ارسلان بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ، آمین۔ اگلے دن مریم نے زریش کے بالوں میں تیل لگا کر مالش کرنے کے بعد اسے نہانے کو بھیج کر وہ خود کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ زریش دن کا کھانا کھا کر بھی فارغ بمشکل ہوئی تھی کہ اسے درد ہونا شروع ہو گئی۔ اب دونوں کا پریشان ہونا فطری عمل تھا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد بھی آرام نہ آیا زریش کو۔ چلیں بھابھی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، مریم نے فکر سے کہا۔ نہیں مریم، تمہارا نکلنا ٹھیک نہیں، میں اشر کو کال کرتی ہوں، زریش نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پر بھابھی وہ آفس میں مصروف ہوں گے، ہم چلتے ہیں۔ مریم کو احساس تھا ویسے ہی اشر اتنا کچھ کر رہا تھا ان کے لیے، اسے زریش اور بیبی ارسلان بھائی کے بعد اس کی بھی ذمہ داری ہے اور وہ ان سے غافل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے اس وقت اسے زریش اور بچے کی پرواہ تھی۔ تم بچی ہو، میں اشر سے بات کروں گی، اس کے مشورے کے بغیر تم گھر سے قدم نہیں نکالنا، سمجھی؟ اب خاموش بیٹھو۔ زریش کی آواز کانپ رہی تھی درد سے، پھر بھی اس نے اپنے آپ کے حواس نہیں کھوئے تھے۔ اس نے کال کی اشر کو جس پر اس نے کہا کہ وہ رستے میں پہنچنے والا ہے۔ وہ دونوں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد مریم پوچھتی، درد کم ہوا بھابھی؟ زریش نفی میں سر ہلانے لگی۔ 15 منٹ بعد اشر پہنچا اور وہ تینوں جانے لگے۔ مریم تم نہیں، اشر نے کہا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا چلنا خطرے سے خالی نہیں، تم گھر لاک کر کے بیٹھو اور میں آواز نہ دوں تو دروازہ نہ کھولنا، تمہاری ضرورت پڑی تو آ جاؤں گا لینے۔ اشر ٹھیک کہہ رہا ہے، زریش نے کہا۔ ان دونوں کے سمجھانے پر مریم خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں گھر سے نکل گئے۔ وہ بھابھی اور بچے کی سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ یا اللہ ہماری آزمائش ختم کر دے، اس نے دل سے دعا کی۔ 4 گھنٹے گزر گئے۔ اشر بھائی کو 2-3 دفعہ فون کر چکی تھی پر فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ زریش اپنا فون یہیں چھوڑ گئی تھی۔ اب اسے شدت سے رونا آ رہا تھا کہ وہ کتنی بے بس ہو گئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ بجا۔ اشر کی آواز آئی، مریم میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ بھابھی کہاں ہے؟ مریم نے دروازہ کھولنے کے بعد بھابھی کو نہ دیکھ کر پوچھا۔ تم چلو، وہ ہسپتال میں ہے، اشر نے کہا۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ 1 منٹ پڑا تو بٹا لے آؤں، پھر چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد وہ گھر سے روانہ ہو گئے دونوں۔ وہ رستے پر نظر ٹکائے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مریم نے کئی بار، کیونکہ کئی ہسپتال گزر چکے تھے، اسے لگتا اب رکے گا اشر، پر ایسا لگ ہی رہا تھا جیسے وہ کسی ہسپتال کے پاس رکنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ اشر بھائی، ہاسپٹل کی جگہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انجانے رستوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی کیونکہ شہر کی حدود ختم ہونے والی تھی۔ اب تو یاد آنے پر بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ہسپتال ہوگا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اب اس نے نوٹ کیا اشر ہونٹ بھیجے سرخ آنکھوں سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے تاثرات سرد ہونے لگے تھے۔ وہ اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔
اشر بھائی آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، مریم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اچانک گاڑی روک کر سنسان سڑک پر اس نے کہا، میں بہت برا انسان ہوں، ایک زیادتی قسمت نے تمہارے ساتھ کی، دوسری میں کر رہا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں بہت کم ظرف مرد نکلا، مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہوں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور اس کے لفظوں پر غور فکر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صرف وہی بے بس نہ تھی، آج کوئی اور بھی شاید بے بسی کی انتہا پر تھا۔ بھابھی کہاں ہے اشر بھائی؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا۔ میری بہن کو وہ اٹھا لے گئے ہیں، اگر تم کو ان کے پاس نہ لے کر گیا تو وہ میری بہن اور اس کے بچے کو نقصان پہنچا دیں گے۔ میں بے بس ہوں مریم، ایک مجبور مرد کو وہ کیا تسلی دیتی، اور رونے کا کوئی فائدہ نہ تھا اس شخص کے سامنے، اس لیے مستحکم لہجے میں بولی، آپ کتنے کم ظرف نکلے یہ مجھے نہیں پتا، پر میں بہت بد نصیب ضرور نکلی ہوں۔ قسمت کی ستم ظریفی کا الزام کس کو دوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پھر بھی آپ کا بہت شکریہ جو مجھے بتا کر ان کے حوالے کرے ہیں، کم سے کم میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر لوں ہر قسم کے حالات کے لیے، ورنہ چاہتے تو مجھے بغیر بتائے ان کے حوالے کر سکتے تھے، پر آپ نے ایسا نہ کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ کیسی لڑکی تھی وہ جو اس بے رحم کو بھی رحم دل کہہ رہی تھی؟ اشر جھٹکوں کی زد میں خود کو محسوس کر رہا تھا، اس کے الفاظ تڑپا گئے سے، وہ شدید شرمندگی سے دوچار ہوا، اسے سختی سے اپنے آنسو صاف کیے یہ سب کہتے ہوئے۔ لمحے ٹھہرنے کے بعد بولی، مجھے لے چلیں جہاں ان لوگوں نے مجھے لانے کو کہا ہے۔ وہ حیران ہوا اس لڑکی پر جس نے اسے کوئی الزام نہ دیا، نہ کسی بات کا تانا مارا، اس کی بہن کو بچانے کے لیے خود کو جہنم میں دھکیل رہی تھی خوشی خوشی۔ آج وہ پرسکون تھی، ریزائن جو کر چکی تھی کل۔ لنچ بریک میں وہ اور رابعہ باتیں کر رہی تھی، کینٹین میں اکمل صاحب ان کی ٹیبل کی طرف آ کر طنزیہ لہجے میں بولے، کیا بات ہے اتنی خوش لگ رہی ہیں مس منی؟ اس دن باس کے ساتھ مزہ تو بہت آیا ہوگا، پی سی ہوٹل میں، ایسی جگہ آپ نے کہاں دیکھی ہوگی، خواب میں بھی آپ جیسے لوگوں نے ایسی جگہ نہ دیکھی ہوگی۔ اکمل کی بات پہ وہ خود کو جلتے شعلوں پر محسوس کر رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ اسے تیش میں کہا۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ دبایا کیونکہ تماشا نہیں چاہتی تھی رابعہ۔ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، آپ دونوں ڈسٹرب نہ ہو اسی لیے مجھے بھیج دیا وہاں سے، رات بھر وہیں تھے یا؟ انہوں نے جان بوجھ کر جملہ چھوڑ دیا۔ طنزیہ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں سے جدا ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ آفس کا کچھ سٹاف جو اس وقت کینٹین میں تھا سب اس تماشے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ منہ توڑ دوں گی تمہارا، اپنی زبان کو لگام دو گھٹیا انسان، اتنا گھٹیا ہی سوچ سکتے ہو تم؟ اسے تنبیہ کی، اس کے ساتھ ساتھ طنز کرنا نہ بھولی، پر سامنے والا شخص بھی کم نہ تھا، بلا کا ڈھیٹ تھا، جیسے تمیز نام کی چیز تھی ہی نہ اس کے پاس۔ پہلے ایاز صاحب ان کے باس کو ان کی بھی چہیتی اور لاڈلی بننا چاہتی ہو، اپنی خوبصورتی کو کیسے استعمال کرتی ہو تم جیسی لڑکیاں خوب جانتی ہیں۔ ایک اور وار کیا تھا اکمل نے، وہ حیران تھی، اتنی بڑی عمر کا آدمی اور اتنی گری سوچ، واقعی عمر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا گھٹیا پن سے۔ 50 سالہ اکمل اپنی سی لگ بھگ آدھی عمر کی لڑکی پر ایسے طنز کے وار کر رہا تھا۔ دفع ہو یہاں سے، اپنی گندی سوچ اپنے پاس رکھیں، میں ریزائن کر چکی ہوں، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، اس نے کہا۔ وہ جو کسی کو بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اب بتا دیا کیونکہ اب اس کی عزت کا سوال تھا۔ خاموش تماشائی تھے، کسی نے اکمل کو نہ روکا تھا، الٹا ایک دن میں وہ سب کو یقین دلا چکے تھے کہ کس کردار کی لڑکی ہے یہ۔ اب کہ اکمل صاحب کو اس کی بات چپ کروا گئی تھی اور وہ اور رابعہ اٹھ کر اپنے کیبن میں آئیں۔ تم چھوڑو ان باتوں کو، دل پہ مت لو، رابعہ نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا تھا۔ کیا رابعہ تم بھی ایسے ہی سوچتی ہو میرے بارے میں؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ پاگل ہو کیا؟ میں کیا تمہیں نہیں جانتی؟ سر ایاز تمہیں چھوٹی بہن کی طرح سمجھ کر لاڈ اٹھاتے تھے۔ شکریہ سمجھنے کے لیے، اس نے ہاتھ تھامے رابعہ کے، پر اس باس کی گارنٹی نہیں دے سکتی، ان کی آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں، رابعہ نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ دونوں کی گہری دوستی تھی اسی لیے رابعہ سے کچھ بھی کہتی تھی۔ مکہ مار دوں گی، بکواس نہ کر، اس نے ہاتھ کے مکہ اسے دکھایا۔ اچھا مذاق کر رہی تھی، رابعہ نے ہنس کے کہا۔ تم سب جان کر بھی، اس نے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا بابا سوری، پتا ہے تمہارا نکاح ہوا ہے، ایسی بات تو تم سے کوئی کرے تم کو گوارا نہیں، رابعہ نے اس کی آنکھیں دکھانے پر جھوٹ موٹ کر ڈرتے ہوئے کہا۔ پہلے دن سے ہی سب مردوں کو ان کی اوقات میں رکھنے کے لیے وہ بتا چکی تھی کہ اس کا نکاح ہوا ہے، شوہر باہر ملک ہے، جب آئے گا تب رخصتی ہوگی، جیسا کہ رخصتی نہ ہوئی تھی اس لیے اس کی سی وی اس کا سٹیٹس سنگل ہی لکھا ہوا تھا، پر اس نے زبانی سب کو بتا دیا تھا۔ ایاز صاحب نے اعتراض نہ کیا، پھر کسی کو کیا فرق پڑتا تھا، اسی وجہ سے خود کو مس غنی ہی کہلواتی تھی۔ 3 سال میں کئی دفعہ پوچھا سب نے اس کے شوہر کا، پر وہ ٹال جاتی، اب تو سب بھول بھال گئے تھے کیونکہ بات جو پرانی ہو گئی تھی۔ ویسے افسوس ہوتا ہے ہارون احمد
کے لیے کتنا دیوانہ تھا تمہارے پیچھے. تم نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی مس غنی. کچھ یاد ہے؟ ربیہ نے کہا. 5 مہینے پہلے ہارون یہاں سے ریزائن کر کے دبئی جا چکا تھا. 1 سال تک اسے سمجھاتا رہا تھا کہ اس کا شوہر وہاں اپنی نئی دنیا بسا چکا ہوگا. تم معلوم تو کرو. یہاں اس کے انتظار میں خود کو برباد نہ کرو. میں آج بھی تم کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہوں. اس کے جذبوں پہ کبھی پذیرائی نہ کی تھی اس نے، بلکہ اسے ٹال دیتی ہمیشہ. ہارون اسے کہتا اپنے شوہر کا نام بتاؤ، وہ ڈھونڈ نکالے گا اسے، پر اس کی زبان پر فقل لگا ٹوٹتا ہی نہیں تھا اور وہ چپ ہو جاتی تھی. رابعہ بھی ہارون کے سچے جذبوں کی گواہ تھی. کچھ وقت تک تو وہ خود اسے سمجھاتی رہی، پر اس نے زبان نہ کھولی. تھک کر وہ دونوں چپ ہو گئے تھے. اب تو وہ بات بھی پرانا قصہ ہو گئی تھی. مس غنی کی زبان سے بھول کر بھی کبھی ہارون کا ذکر نہ نکلا تھا، جبکہ رابعہ کے منہ سے کبھی کبھی نکل جاتا تھا، جیسے آج نکلا تھا رابعہ کی زبان سے. جس دیش جانا نہیں اس کا پتہ پوچھ کر کیا کرنا ڈیئر. کہاں پہ توجہ دو ورنہ پھر ڈانٹ پڑے گی. ان دونوں کی باتیں کم ہی ختم ہوتی تھی، جس وجہ سے اکثر اکمل صاحب ڈانٹ دیتے تھے ان دونوں کو. مس غنی کہاں چلیں؟ باس کی اگلی میٹنگ کا ریمائنڈر دینے. وہاں سے اٹھ کر وہ باس کی طرف گئی تھی. وہ باس کے کمرے میں آئی، نوک کر کے سلام کیا پہلے، جو اس شخص کا حکم تھا. یوں تو وہ خود ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ جایا کرتی تھی یا آتے ہی فٹافٹ بولنا شروع کر دیتی تھی، پر اس نئے باس کی بات الگ تھی. وہ جاب مینرز کو سختی سے فالو کروانے کا بندہ تھا، اس لیے سلام کے بعد چپ کر کے کھڑی رہی تاکہ وہ نیکسٹ جو آرڈر کرے وہ کرے گی یا بولے گی یا پہلے بیٹھے گی. وہ منتظر نظر سے باس کو دیکھنے لگی کہ وہ کیا آرڈر کرتے ہیں، پر باس اس وقت اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے کمال صاحب سے بات کر رہے تھے. اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ سب جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اسے وہ نظر جھکا کر کھڑی رہی. 5 منٹ کے بعد وہ بولے، بیٹھے مس غنی. اسے ایسے ظاہر کیا جیسے چونک گئی ہو اس کے اس طرح کھڑے ہونے پر اتنی دیر سے. وہ ضبط کر کے بیٹھی تھی کرسی پر. وہ دوبارہ کمال صاحب کے ساتھ مصروف ہو گئے. 5 منٹ اور گزر گئے. اب تو اس کا ضبط جواب دے رہا تھا. اگر میں پہلے والی ہوتی تو اب تک تمہارے چھکے چھڑا دیتی، اس نے کلس کر دل میں سوچا. کمال صاحب اب جائیں، میں آ رہا ہوں، باس نے کہا. ہاں کہیے کیا کہنا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر سرسری لہجے میں کہا باس نے. سر آپ کی میٹنگ ہے کانفرنس روم میں. میں آپ کو 15 منٹ پہلے ریمائنڈر دینا چاہ رہی تھی، پر آپ جب حکم کریں گے تب بولوں گی. اب صرف 4 منٹ ہیں آپ کے پاس سر. مس غنی نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تفصیل سے بتا کر اسے شرمندہ کرنا چاہا، پر سامنے والا شخص بھی بغیر شرمندہ ہوئے بولا، تو بس اتنا. چلے میں ریڈی ہوں. 1 منٹ سر، وہ دانت پس کے بولی. جی کہیں. سر کل مس نیلم آ رہی ہیں تو میں اپنی جگہ واپس کام کروں گی. کتنا ڈیوریشن مجھے کام کرنا ہوگا ابھی تک مجھے انفارم نہیں ہوا. مریم بھی کھڑی تھی جبکہ باس اپنے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا. اتنی جلدی کس بات کی ہے آپ کو؟ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیتا ہوں کہ مس نیلم آپ کی جگہ پر کام کریں گی، کیونکہ آپ جاب چھوڑ رہی ہیں، اور تب تک میری سیکرٹری کا کام آپ انجام دے گی. جب تک میں دوسری سیکرٹری نہیں رکھ لیتا تب تک یہ کام آپ ہی کریں گی. اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں. انڈرسٹینڈ؟ اوکے اب چلیں کانفرنس روم میں. باس نے کھڑے کھڑے اتنی لمبی بات کی جبکہ وہ شوق تھی اس کی بات سن کر. آج پتا چلا تھا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کسے کہتے ہیں. وہ بے نیازی سے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آفس کے روم سے نکلا اور وہ مردہ قدموں سے اس کے پیچھے گئی تھی. اس کی ساری خوشی غارت ہو گئی تھی اور اب اس کی جگہ غم نے لے لی تھی. وہ سر جھکائے ان ظالموں کے سامنے بیٹھی تھی، اسی فارم ہاؤس میں جہاں عمر گیلانی سے لایا تھا. بس یہ کمرہ دوسرا تھا جبکہ وہ کمرہ دوسرا تھا. 2 آدمی جن کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی اسے گھور رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آنکھوں میں بسی شعلوں کی آگ سے ہی اسے جلا کر راکھ کر دیں گے. وہ کپ کپا گئی تھی اس نفرت کے انداز سے. اوئے لڑکی، احد گیلانی نے کہا. ان کے اس طرح مخاطب ہونے پر مریم نے کہا، مریم عبدالغنی کہیں. اس نے اپنا نام مکمل بتایا. سالی زبان چلاتی ہے. احمد گیلانی ایک زوردار تھپڑ اسے مارا. اس کے منہ سے خون کا ذائقہ محسوس ہوا. آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں. اشر اس کی طرف بڑھا. تڑپ کر پر اسے ان لوگوں کے آدمیوں نے پکڑ لیا. عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا احمد، احد گیلانی نے کہا. بابا، میرا خون کھول رہا ہے اس کمزاد کو دیکھ کر، احمد نے نفرت سے کہا. تم چپ کرو، میں بات کر رہا ہوں، احد گیلانی نے کہا. سنو میری بات کو غور سے لڑکی. تمہارے بھائی نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اس لیے اس بات کی کوئی معافی نہیں. سزا اسے ضرور ملے گی، احد گیلانی نے مغرور لہجے میں کہا. وہ حاکم تھا، اپنا حکم سنا رہا تھا.
جو سزا دینی ہے مجھے دیں، میرے بھائی کو چھوڑ دیں خدا کے واسطے، مریم نے تڑپ کے کہا۔ مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی، اس لیے ایک ڈیل ہے تمہارے لیے، احد گیلانی نے ضبط سے کہا، جبکہ احمر خود پر ضبط کر رہا تھا ورنہ دل چاہ رہا تھا ابھی ختم کر دے اس کو، اس وجہ سے اس کا بھائی مرا۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ تم بھائی بہن کو جدا کر دیتے ہیں، تمہارا بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے اور ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر تم… وہ لمحے کے لیے خاموش ہوئے، پھر مریم کی تو ساری سماعتیں سوالیہ نشان بن گئی تھیں جیسے ہی اس نے سنا کہ اس کا بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے۔ جی میں کیا؟ مریم نے جلدی سے پوچھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور چہرے پر احمد کے تھپڑ کی جلن جلس رہی تھی۔ اس کا بھاری ہاتھ بہت زور سے پڑا تھا اور وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو گئی تھی، اسے بس جلدی تھی کیا کرنا ہے جسے اس کے بھائی کو معافی مل سکے۔ اگر تم میرے بیٹے سے نکاح کر کے اپنا آپ ہمارے حوالے کر دو، جو سزا دینی ہوگی ہم تمہیں اپنے گھر رکھ کر دیں گے، تم قید ہو جاؤ گی اور تمہارا بھائی آزاد ہو جائے گا۔ میں عمر گیلانی کا باپ ہونے کی حیثیت سے یہ حق رکھتا ہوں، اس کے قاتل کو معاف کر کے عدالت سے رہائی دلوا دوں گا ہمیشہ کے لیے۔ احد گیلانی نے نفرت سے یہ جملے کہے تھے۔ اشر حیران تھا ان کی اس ڈیل پر، اس کا دل نہیں مان رہا تھا، بس اتنے پر وہ چھوڑ دیں گے ارسلان کو؟ ان کی آنکھوں میں جتنی نفرت تھی اتنی بڑی سزا تو نہ چنی تھی، بس اتنی سی بات منوانی تھی تو زرش کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی مریم مان لیتی ان کی بات پر، ضرور وہ کہہ کچھ اور کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اشر کو لگ رہا تھا پر وہ اس وقت کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہ تھا کیونکہ وہ بات صرف مریم کی کر رہے تھے۔ مجھے منظور ہے۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگائی اور اپنا فیصلہ سنا دیا کیونکہ وہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ شکر تھا ان لوگوں نے نکاح جیسے پاک دامن میں باندھ کر عمر کی قید کی سنائی تھی، اپنے بھائی کے لیے سے یہ بھی منظور تھا۔ وہ احمد گیلانی کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت تھی۔ مریم اندازہ کر چکی تھی کتنا ظالم شخص تھا یہ ثابت ہوگا اس کے لیے، پر ایک جائز رشتے میں جڑ کر وہ ان لوگوں کا سب ظلم برداشت کرنے کو تیار تھی۔ اسے خود کی پرواہ نہ تھی، صرف خیال تھا تو بس اپنے بھائی کا۔ وہ سفید شلوار قمیض پر ملبوس لال دوپٹے کا گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، اس میں سے بغور اس کا چہرہ دکھ رہا تھا جسے وہ اپنا آپ سونپنے جا رہی تھی۔ اسے رحم کی امید تھی، اسے امید تھی کہ وہ رحم کرے گا اس کے بھائی پر، اسے جیل سے رہائی دلوا دے گا۔ وہ سب ستم خود پر برداشت کرنے کو تیار تھی، بس اپنے بھائی کی آزادی چاہتی تھی۔ مجھ سے کوئی رحم کی امید مت رکھنا مریم قریشی، نہ رحم تم پر ہوگا نہ تمہارے بھائی پر، سمجھی؟ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو ان ظالم سیاستدانوں کے رحم کی امید کر بیٹھی۔ اتنا سوچ کر اس نے اپنے سر پر چت لگائی۔ اس کی زیر لب کہی بات وہ سن چکا تھا اور اس کی سر پر چت مارنے کی ادا کو دیکھتا اس نے ٹہلتے ہوئے وہ اس کی طرف چیل کی طرح چھپٹا، اس کا منہ دبوچ، گھونگھٹ ابھی بھی تھا اس کے چہرے پر۔ چھوڑے مجھے، آپ کے بابا نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد مجھے قید کیا جائے گا، میرے بھائی پر خون معاف کیا جائے گا۔ اس نے التجا کی اور ان کی ڈیلنگ کو یاد کروائی۔ کھیل کھیلا ہے ہم نے تم دونوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ تمہارا بھائی جیل میں سڑے گا، تم در بدر کی ٹھوکر رہو گی، نہ بیوی رہو گی، نہ کسی کی بہن، نہ کسی کی بیٹی۔ ساری زندگی تم دونوں بہن بھائی آزادی کو ترسو گے، وہ جیل کی قید میں اور تم میرے نام کے ساتھ جڑے اس بے نام رشتے کی قید میں۔ تڑپتے اور سسکتے رہو گے تم دونوں۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دے کر باہر کی طرف جانے لگا۔ وہ سسک اٹھی اس بے رحم کی باتوں کو سمجھ کر۔ اسی لمحے وہ دروازے کی طرف جاتا واپس پلٹا، وہ گھبرا گئی۔ وہ جو اپنا گھونگھٹ اٹھانے کا سوچ رہی تھی دوبارہ گرا دیا، ڈر کے مارے جو بغیر اس کا چہرہ دیکھے اس قدر غصے میں تھا۔ اگر اس نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو کیا قیامت برپا کرے گا۔ اس پر ڈر کے مارے وہ گھونگھٹ اٹھانے کے بجائے گرا دیا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ بیڈ کے پیچھے کی طرف ہو رہی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں فروٹ باسکٹ کی ٹوکری رکھی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اس طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا سر قلم کیا تھا، کسائی تھا، اپنی اوقات دکھا گیا۔ وہ تمہارے بھائی کی دی ناسور کو ہم نے برداشت کیا اور اب تم بھی ذرا اس کا مزہ چکھو۔ مریم قریشی لمحوں کا کھیل تھا، وہ اس کے لفظوں پر غور کر رہی تھی اور اسی سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے چھری اٹھائی اور اس کا ایک بازو پکڑ کر اتنا زور سے کٹ لگایا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ خون کا ایک فوارہ چھوٹا تھا، تیزی سے اس کا خون بہنے لگا۔ یہ زخم تمہیں میری اور میرے بھائی کی یاد دلاتا رہے گا، وہ زخمی لہجے میں کہتا ہوا ہوٹل کے روم سے چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ کچھ دیر تڑپنے دو اسے، جب مرنے کے قریب پہنچے تو اسے ہاسپٹل لے جانا۔ مرنی نہیں چاہیے ابھی، اسے بہت کچھ دیکھنا ہے۔
اس زندگی میں سہنے کے لیے بہت غم ملیں گے اسے۔ وہ باہر نکلا اور اپنے آدمی سے کہا جس کے ساتھ دو عورتیں بھی کھڑی تھیں جو مریم کو پکڑ کر لے جا سکتی تھیں ہاسپٹل۔ وہ اس کی عزت تھی، اس بات کا احساس تھا اسے، دو عورتوں کا انتظام کر رکھا تھا اسے لے جانے کے لیے۔ جو حکم آپ کا سائیں، ملازم نے جھکی نظروں سے کہا۔ اندر کمرے سے اس کی درد بھری چیخیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ اشرف بھائی، ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے ہمیں، آپ آ جائیں، میں مر رہی ہوں، اسے روتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا کمزوری سے۔ مریم سے ان لوگوں نے موبائل چھین لیا تھا نکاح کے بعد اور اس کے سامنے توڑ دیا، پر اشر نے اسے ایک چھوٹا سا موبائل چھپا کر دیا تھا اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے بتا سکے۔ مریم نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اشر سے بات نہ کر۔ اس وقت وہ درد سے تڑپ رہی تھی، کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ دروازے کی طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا، دو عورتیں اندر آئیں، اسے سہار دے کر اٹھایا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے استفسار کیا۔ دونوں عورتوں نے اسے پکڑا تو وہ مکمل ان کے رحم و کرم پر تھی۔ چھوڑو مجھے۔ مریم جیسی نازک لڑکی ان کا کیا مقابلہ کرتی، وہ ڈر گئی تھی، جانے کیا ہوگا اب اس کے ساتھ۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اد کھلی بند آنکھوں سے اس نے اشر کو آتے دیکھا، بس اتنی ہی مہلت تھی اسے اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سائیں، اس کا رشتہ دار بھی بیٹھا ہے، پر ہم اسے ہسپتال لے کر آئے ہیں، آگے کیا کرنا ہے؟ اس کے خاص ملازم نے فون کر کے بتایا۔ تم لوگ جاؤ، اب جو کرنا ہے وہ خود کریں گے، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ اتنا کہہ کر اس نے موبائل دور پھینک دیا تھا۔ شاباش میرے بیٹے، تم نے بہت خوش کر دیا، مجھے فخر ہے تم پر، احد گیلانی نے فقیہ لہجے میں کہا۔ بابا سائیں، یہ سب احمد بھائی سے کروانا تھا، مجھ سے کیوں؟ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیج کر کہا۔ احمد کو تم جانتے ہو، وہ نشابہ بیٹی کے برابر کسی کو کھڑا نہیں کرتا، تو پھر کون قابو کرے گا اس لڑکی کو؟ انہوں نے اس کے سوال پر سوال پوچھا۔ آپ نے غلط کیا میرے ساتھ، اس نے دکھ سے کہا۔ عاشر، کیا اتنی محبت ہے عمر سے؟ انہوں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ بابا سائیں پلیز، میں اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہوں، اس کے حصے کی موت لے لیتا اگر میرے بس میں ہوتا، اس نے بے اختیار کہا۔ تو بس عاشر، جیسا میں کہوں ویسا کرتے جاؤ، دونوں بہن بھائیوں کو تڑپاؤ، میری روح کو سکون ملے گا، انہوں نے مغرور لہجے میں کہا۔ ان کے ہر انداز میں سرشاری تھی، دل کو سکون آیا اس لڑکی کو اذیت پہنچا کر، اور سر پہ لٹکی تلوار اب دور ہو گئی تھی، سارے ڈر اور وسوسے سب دور ہو گئے تھے احد گیلانی کے۔ وہ جو پرسکون محسوس کر رہے تھے، ان کی نظر اس کے بیگ پہ پڑی۔ یہ کیا ہے اشر؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میرا سامان، میں جا رہا ہوں اس سب سے دور۔ آپ نے اس سے نکاح کرنے کو کہا تھا، میں نے کر لیا۔ آپ نے کہا اسے ایک دفعہ اس درد سے روشناس کروا دو جس سے عمر گزرا ہو، پر بابا سب کچھ کر کے دل کو سکون نہیں ہے میرا۔ عمر بہت تڑپا ہوگا، کوئی کچھ بھی کر لے، مجھے میرا بھائی، میرا بچہ، ہمارا چھوٹو نہیں ملے گا، مجھے وہ چاہیے بابا، میری اذیت کم نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں ان دونوں کو تڑپاؤ، میں کہتا ہوں ان دونوں کو مار دیں، قصہ ختم کر دیں، اس نے غم کی شدت سے کہا۔ عاشر، موت آسان ہے، زندگی مشکل ہے، اور میں ان کے لیے مشکلات بنانا چاہتا ہوں، آسانی نہیں، میری بات سمجھو بیٹے۔ احد گیلانی نے خوشی دکھ میں بدل گئی تھی، پھر بھی خود کو سنبھال کر انہوں نے کہا تھا، آپ میں مجھ میں یہی فرق ہے، آپ گھونٹ گھونٹ بدلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ میں پورا بدلہ ایک ہی بار میں چاہتا ہوں۔ بہرحال میں جا رہا ہوں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں اس لڑکی کے ساتھ، میرے نکاح میں ہے، کہیں بھی چلی جائے میرے نام کی زنجیر اس کے پاؤں میں رہے گی، کتنی اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کرے گی، میری ڈور کھینچنے کی دیر ہے، دوبارہ میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ عاشر نے ان کو تسلی دی۔ عاشر، تم نہیں جاؤ گے، ان کے لہجے میں التجا تھی۔ سوری بابا سائیں، میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، جب خود سری پر آتا تو پھر کسی کے نہیں سنتا تھا، پھر چاہے سامنے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ رک جاؤ، انہوں نے ایک اور کوشش کرنے کی کہا۔ نہیں، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ اپنا بیگ تھامتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور اچانک کچھ یاد آنے پر پلٹ کر شدت بھرے لہجے میں کہا، ایک بات میری یاد رکھیے گا، اس لڑکی کو مار دیں، کچھ بھی کریں، آپ کو اجازت ہے، اگر اس کی عزت پر ذرا بھی آنچ آئی تو کسی کو معاف نہیں کروں گا، وہ میرے نکاح میں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ عاشر کا لہجہ ان کو اچھی طرح باور کروا گیا کہ وہ عزت کے معاملے میں شدت پسند ہے، ایسا کچھ وہ نہ سوچیں، اس کے لیے عاشر ان کو پہلے ہی سمجھا گیا تھا۔ عاشر، تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، انہوں نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سوچئے گا ضرور۔ اب بغیر رکے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، وہ افسوس اور تعصب سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔